اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: قسم ہے انجیر کے درخت کی اور زیتون کے درخت کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی کہ ہم نے انسان کو بہت خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، پھر ان میں جو بوڑھا ہو جاتا ہے ہم اس کو پستی کی حالت والوں سے بھی پس کر دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے اس قدر ثواب ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ پھر کون سی چیز تم کو قیامت کے بارے میں منکر بنا رہی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ ماشاء اللہ، جزاک اللہ فیاض۔ اب میں کلام اقبال کے لیے محمد شکیل کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور کلام اقبال پیش کریں۔ السلام علیکم۔ نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح، مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے، خراج کی جو گدا
ہو وہ کیسری کیا ہے، فقط نگاہ سے، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں، نہ ہو نگاہ میں شوق تو دلبری کیا ہے، نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے، کسے نہیں ہے، کسے نہیں ہے تمنا سرولی، لیکن کسے نہیں ہے تمنا سروری، لیکن خودی کی موت، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے، اور خوش آ گئی ہے، خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے، نگاہ فکر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے، کیسری کیا ہے۔ ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ، بہت خوبصورت انداز میں حق نبھانے کی کوشش کی کلام اقبال کی۔ معین نظامی صاحب ماشاء اللہ، وی ویلکم ہم اگین، بہت شکریہ آپ کا، از نو مور اے نیو فیس فار آل آف یو۔ ماشاء اللہ میرا لاسٹ ٹائم فرسٹ ایکسپیرینس تھا معین صاحب کو سننے کا، اور آئی واز ویری ایگر ٹو لسن ہم اگین، تو ہماری خوش بختی ہے کہ پھر آئے ہمارے ساتھ، ہمیں ٹائم دیا، بہت شکریہ۔ اور اب میں بغیر کسی تاخیر کے دعوت دوں گا کہ آپ آئیں اور ہمارے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے لیے بھی اتنی ہی مسرت کا مقام ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا، اور گداور بھی ہیں، اس طرح سے بھی اس طرح سے۔ اب اس کو ٹھیک ہے، آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ ابھی بہت خوبصورت غزل ہم نے سنی، میں 1-2 منٹ میں اس کے بارے میں گفتگو کر کے پھر آج کا جو موضوع ہے بانگ درا، اس پر کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ ایک تو اقبال کا جو کمال ہے ان کے دیگر کمالات کے علاوہ وہ یہ ہے کہ وہ اتنے غیر محسوس طریقے سے
اردو میں فارسی کا رنگ گھولتے ہیں کہ ہم اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور ہمیں بعد میں احساس پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں کہ یہ اتنا زیادہ اس پر فارسی کا اثر ہے۔ آج کی یہ غزل جو آپ نے سماعت کی بہت خوبصورت غزل ہے اور اقبال کے رنگ کی بہت نمائندہ غزل ہے۔ اس میں ایک انہوں نے اظہار کیا ہے، خوش آ گئی ہے جہاں کو کلندری میری۔ خوش آنا خالصتاً فارسی ہے، اردو میں اقبال سے پہلے کوئی اس کی راہ و روش نہیں ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ میں اقبال سے پہلے کسی نے خوش آنا نہیں کہا، اور یہ اتنا مانوس ہو گیا ہمارے لیے کہ ہم سب نے اس سے لطف اٹھایا اور بالکل ہمارے لیے اجنبی نہیں رہا۔ دوسری گزارش میں یہ کرنا چاہوں گا جو اقبال کے ہاں بہت غیر معمولی انداز میں سامنے آتی ہے۔ ہماری شاعری میں سکندری اور کیسری اور دارائی اور سنجر و سلیم وغیرہ یہ استعارے ہیں شان و شوکت کے اور عزت و عظمت کے اور رفعت کے۔ اقبال ان تمام استعاروں کو کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ تلمیحات بھی ہیں نا، تو یہ تمام تلمیحات لے آتے ہیں اپنے کلام میں، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ان تمام کیفیتوں کے بارے میں ایک حکارت کا انداز ہمارے دل و دماغ میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہیچ ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بنیادی مقصود نہیں ہے، بالکل بے ارزش اور بے حیثیت ہیں۔ ان کیسریوں کو اور ان تاجوری کو اور اس دارائی کو اور سکندری کو جو عظیم ستون تھے، عظیم استعارے تھے قوت اور شان و شوکت کے، اس قدر حقیر صورت میں یہ تیرتے پھرتے ہیں اقبال کے سمندر میں، ان کی فکر کے سمندر میں بلبلوں کی طرح، کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اب آپ دیکھیے جہاں گدا آتا ہے، جہاں فقیر آتا ہے، جہاں کلندر آتا ہے، اس کا کیا مرتبہ ہو گیا اقبال کے کلام میں۔ بانگ درا، بانگ درا اقبال کا پہلا اردو مجموعہ کلام ہے اور بے پناہ مقبول ہے۔ اقبال کی زندگی میں اس کی 3 اشاعتیں ہوئیں، غالباً یہ ستمبر 1924 میں پہلی اس کی اشاعت سامنے آئی۔ اس سے پہلے اقبال کے فارسی کے 2 مجموعے اسرار خودی اور رموز بے خودی اور پیام مشرق شائع ہو چکے تھے۔ ان کو بہت زور دیا جاتا تھا کہ آپ اپنا اردو کا کلام اکٹھا کریں اور مجموعے کی صورت میں شائع کریں۔ یہ خیال 1903 کے لگ بھگ سے جاری رہا، اور 1910 میں بھی ایک مرتبہ اس کو بہت شدت سے سوچا گیا اور اس پر کام شروع کیا گیا، لیکن کسی نہ کسی طرح وہ کچھ اس میں رکے رہے۔ اس میں ایک سبب تو یہ تھا کہ وہ بغیر نظر ثانی کے نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ سارے کا سارا کلام سامنے آئے۔ علاوہ ازیں ان کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ فارسی میں جس نوعیت کی تخلیقات اور جتنی تخلیقات سامنے آ چکی ہیں ان کے مقابلے میں ابھی اردو کلام کم ہے ان کا۔ یہ وہ عوامل تھے، وہ اسباب تھے، وہ وجوہات تھیں جن کے سبب سے اردو مجموعہ ان کا تاخیر کا شکار ہوتا رہا۔ گزشتہ گفتگو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اقبال کی ایک شخصیت کی بہت بڑی خوبی اور قوت یہ ہے کہ ان کے ہاں بڑی وضاحت ہے بہت ساری چیزوں میں۔ جتنی کلیئرٹی آف مائنڈ ہو اتنا شخصیت کے استحکام میں مدد دیتی ہے۔ آدمی کی منزلیں طے شدہ ہوں، مقاصد اور اہداف طے شدہ ہوں تو ان کو حاصل کرنا آسان رہتا ہے۔ جب تک ہم پراگندگی کا شکار رہتے ہیں یا منتشر افکار میں گھرے رہتے ہیں، نہ تو منزل کا تعین ہوتا ہے، نہ اس رستے پر چلنے کے آداب ہم طے کرتے ہیں، اور ظاہر ہے پھر منزل کا حصول تو دور جا پڑتا ہے۔ بہت معمولی سی بات ہے کہ آدمی اپنے پہلے مجموعہ کلام کا دیباچہ کس سے لکھوائے۔ ایک شاعر کے نقطہ نظر سے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اقبال نے 1910 میں طے کر لیا تھا، جب ابتدائی طور پر وہ یہ غور و فکر کر رہے تھے اپنا پہلا اردو مجموعہ کلام لانے کی، کہ اس کا دیباچہ سر عبدالقادر لکھیں گے۔ وہی مخزن کے مدیر۔ مخزن ایک عظیم رسالہ تھا جس نے اردو ادب کے فروغ میں 20ویں صدی کے شروع میں بہت غیر معمولی کام انجام دیا، اور اس کے پہلے شمارے ہی میں اقبال کی غزل شائع ہوئی، اور اس کے بعد اقبال نے ہمیشہ یہ کوشش رکھی
اور سر عبد القادر نے بھی کوشش رکھی کہ کوئی شمارہ بھی ایسا شائع نہ ہو جس میں اقبال کا کلام نہ ہو. تو اس اعتبار سے اقبالیات میں ہماری قومی اور ہماری ملی اور ہماری ادبی تاریخ میں جو رسالہ مخزن کا کردار ہے وہ قابل تعریف ہے. سر عبد القادر جو ہیں وہ محض سر عبد القادر نہیں تھے، ظاہر ہے ان کا ایک علمی پس منظر تھا، ایک ادبی پس منظر تھا، اور وہ اقبال کے ایک طرح سے فکری مشیر بھی تھے. ہم نے گفتگو میں پچھلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یورپ کے قیام میں جب اقبال نے ایک مرحلے پر یہ سوچا کہ انہیں شاعری چھوڑ دینی چاہیے تو سر عبد القادر سے مشورہ ہوا، اور جب انہیں معلوم ہوا تو انہوں نے درخواست کی کہ یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے، آپ کی شاعری اس زبان کے لیے اور اس قوم کے لیے بے حد مفید ہے. اس کے بعد آرنلڈ بھی اس میں شامل ہوئے، اور بہرحال انہوں نے یہ طے کیا اور اقبال سے یہ فیصلہ ان کا واپس کروایا، جو ابھی حتمی فیصلہ نہیں تھا، حتمی فیصلے کے قریب پہنچ چکی ہوئی تھی بات. یہ بھی میرے خیال میں ایک بہت بڑا احسان ہے سر عبد القادر کا. بانگ درا کا دیباچہ انہوں نے لکھا. آپ دیکھیے کہ 1910 میں یہ طے کیا، اور انہوں نے ایک خط میں بھی یہ ذکر کیا کہ میں عبد القادر سے درخواست کروں گا کہ وہ اس کا دیباچہ لکھیں، کیونکہ وہی موزوں آدمی ہیں، ان سے بہتر آدمی اس حوالے سے کوئی نہیں ہے. اور کہاں جا کر یہ شائع ہوئی؟ 1924 میں. 14 سال کا فصل ہے. 14 سال میں پتہ نہیں کتنے کتنے انقلابات آتے ہیں، کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں لوگوں میں، سوچوں میں، افکار میں، نہ جانے کیا کیا، لیکن یہ بات اسی طرح اٹل رہی. اور عبد القادر ہی نے وہ دیباچہ لکھا، بانگ درا میں وہ شامل ہے، آپ اس کو ضرور پڑھیے گا، اور وہ بہت ہی اقبال کو سمجھنے میں معاون ثابت ہوتا ہے. آپ کو آج ادارے کی طرف سے اور منتظموں کی طرف سے کلیات اقبال اردو پیش کی گئی ہے. اس میں یہ دیباچہ موجود ہے صفحہ 7 سے 13 تک. آپ اندازہ کر لیں گے کہ عبد القادر کا کتنا صحیح مطالعہ ہے، اور انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے اہمیت کو سمجھا ہے، اور بعض تجاویز دی ہیں اقبال کو اس دیباچے میں، خصوصاً اس کے آخری حصے میں. اور وہ کتنی اہم تجاویز ہیں اس لیے کہ اقبال نے ان سب پر بعد میں عمل کیا. آج ہم 15 منٹ کا وقفہ ہوگا، 6:15 یا 6:30 کے قریب. اس میں نماز مغرب بھی ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر کچھ دیر میں آپ کی خدمت میں آپ کے ساتھ رہوں گا، اور کچھ ہم متن پڑھیں گے. وہ جب وقت آئے گا تو میں عرض کر دوں گا. اسی کتاب میں آپ کو صفحہ نمبر بتا دوں گا، اور ہم مل کر ان کو پڑھ لیں گے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ بانگ درا کے نام کو پہلے دیکھ لیتے ہیں. دونوں اس میں 2 لفظوں پر مشتمل ہے یہ نام، بانگ اور درا. دونوں فارسی ہیں. بانگ کا مطلب ہے آواز. ہمارے ہاں اور پورے وسط ایشیا میں بانگ اذان کے متبادل بھی استعمال ہوتا رہا ہے. آج بھی ہمارے پنجاب کے دیہاتوں میں اور بعض دوسرے صوبوں کے دیہاتوں میں اذان کو بانگ کہا جاتا ہے. بانگ نماز بنیادی طور پر یہ ہے، یعنی وہ آواز یا وہ صدا جو نماز کے لیے لگائی جاتی ہے. درا ہے اصل میں قافلے کی گھنٹی. پرانے زمانے میں جب قافلے روانہ ہوتے تھے اور کارواں سراؤں میں قیام کرتے تھے، یا کہیں کسی منزل پر دشت کی بے کرانیوں میں کہیں خیمہ زن ہوتے تھے، تو پھر صبح ان کو اکٹھا کرنا، وہ ایک گھنٹی بجائی جاتی تھی، نکارہ بجایا جاتا تھا کہ جناب اب چلنے کا وقت ہونے کو ہے، آپ اپنا سامان وغیرہ اکٹھا کر لیجئے اور تیاری کیجئے. خود یہ نام بہت معنی خیز ہے. بانگ درا، قافلے کی گھنٹی کی آواز، سیدھا سیدھا اس کا یہ مطلب ہوگا. لیکن اس میں وہ تقدس اور احترام اور وہ فرضیت بھی ہے جو لفظ بانگ کے اذان والے معنی سے وابستہ ہے، یعنی کسی فریضے کی انجام دہی کے لیے دی جانے والی آواز. بہت معنی خیز ہے یہ. یعنی اقبال کے لفظوں کو ہم ایک سطح پر محاذ نہیں لے سکتے، تہ در تہ ہیں اور سطح در سطح ہیں. اب جب بانگ درا ہو گیا تو بہت واضح بات ہے کہ ایک ہجوم ہے، یا ایک اکٹھ ہے، اور کچھ ہم سفر ہیں، یا ایک قوم ہے، یا ایک گروہ ہے. اور بالعموم
काफ़िले की घंटी उस वक्त बजती थी जब बेशतर लोग सो रहे होते थे, अलसुब सफ़र करना होता था। इसका मतलब ये भी हुआ कि ख्वाब गफलत से जगाना है, और महज ख्वाब गफलत से जगाना नहीं है बल्कि आमादा सफ़र करना है। सफ़र कठिन है, मंजिल बहुत दूर है, और उस सारे अमल के लिए तैयारी बांगे दरा है। अब आप और मैं जितना हम इकबाल को जानते हैं और उनकी फ़िक्र से और उनकी शायरी से आगाह हैं, आप ये बताइए कि इससे बेहतर और बरतर कोई मफ़हूम अदा हो सकता है उनके पहले मजमूआ कलाम के लिए? और इसके बाद तो मंजिलें हैं, अगली मंजिलों पे कुछ और होगा, कहीं ज़रब कलीम की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं ज़बूर अजम की छाँव में हम होंगे, तो वो तमाम मराहल। तो ये बहुत ही मानी ख़ेज़ और पुरलुत्फ़ नाम है, और इसमें एक और रूहानियत का और एहतराम का और तक़द्दुस का पहलू वो है जो हमने बात की थी कि एक सरचश्मा इल्हाम शायरों का होता है, ख़ास तौर पर वो शुअरा जो रूब क़िबला हैं, जिनकी फ़िक्र रासिख़ है और रास्त है। तो हमने कहा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि वही इलाही का नुज़ूल का जब वक्त होता है तो जो मुख्तलिफ़ कैफ़ियत उससे पहले आप पर वारिद होती हैं, उनमें से एक ये भी था कि कभी कभी आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी। तो अब अंदाज़ा फ़रमाइए कि इस लफ्ज़ बांगे दरा के इन तमाम मानी की रोशनी में शायर का फ़िक्री हसब नसब भी वाज़े हो जाता है, उसके पैगाम पर एक उन्वान भी लग जाता है, पूरा जो कंटेंट है किताब का उसका तारुफ इससे बेहतर अल्फाज में नहीं हो सकता। बांगे दरा, ये जो बांगे दरा है इसकी एक बहुत बेमिसाल और अहमियत भी है, और वो ये है कि इकबाल ने शऊरी तौर पर इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है। इकबाल की फ़िक्र का जब हम मुताला करते हैं तो वो वाज़ेह तौर पर 3 अदवार हैं जिसको हम फ़िक्री इर्तिका कहते हैं, और शायद चंद ही ऐसे अहम मुफ़क्किर शुअरा हों जिन्होंने अपने इर्तिका के अदवार ख़ुद मुतय्यन किए हों। इकबाल को ये बहुत खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि वो इतने बड़े आली दिमाग थे और इतनी दूर की सोचते थे कि उन्होंने अपने पहले उर्दू मजमूआ कलाम के उन अदवार की निशानदेही भी ख़ुद कर दी, और वो नहीं पसंद करते थे कि ये जो हद बंदी है ये ख़त्म हो, बल्कि वो एहसास दिलाना चाहते थे कि आप सब ये जो हद बंदी है उनकी फ़िक्र की और उनके मुख्तलिफ़ मराहिल और मदारिज की, उससे आप आगाह हों और उस रोशनी में उस कलाम को जांचें, परखें और उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। वो इस मौजू पर बहुत कसरत से सोचते थे। एक ज़माने में उनकी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी, उनकी बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी रह गईं बेशुमार वजूहात के सबब। एक ख्वाहिश थी उनकी कि वो अपने दिल और दिमाग की सरगुज़श्त लिखें, कि उनका दिमाग और उनका दिल किन कैफ़ियतों, किन एहसासात, किन जज्बात से गुज़रा, यानी रूहानी या फ़िक्री आप बीती। दुनिया के कई मुफ़क्किरों ने अरब अजम में और मग़रिब और मशरिक़ में कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं। इकबाल इसको बिल्कुल एक तरतीब से और बाकायदा अंदाज में नहीं लिख सके, लेकिन ये सारी उनकी फ़िक्र की सरगुज़श्ती है जो उनकी शायरी की शक्ल में मौजूद है, जो उनके खुतबात की शक्ल में मौजूद है, जो उनके शज़रात की और मकतूबात यानी ख़तों की सूरत में मौजूद है। सिर्फ़ ये मुश्किल आ पड़ी हमें कि उन्होंने हमें ख़ुद ये एक सहूलत दी थी, जैसे बांगे दरा में उन्होंने ये हदबंदी 3 अदवार की कर दी थी, हमें सहूलत हो जाती और हम बहुत ही वज़ाहत से ये जान जाते कि वो किन कठिनाइयों से गुज़रे हैं और क्या क्या तकलीफ़ें उनके दिल और दिमाग ने महसूस की हैं, जिसे आज हम एक बहुत आसान सफ़र समझते हैं। ये आसान हरगिज़ नहीं है। पिछली दफ़ा एक बात हुई थी कि जी आज के माशरे में या दौर में इकबाल क्यों पैदा नहीं होते हैं, तो ये एक अजीब व गरीब बात और सवाल है कि वो सारा निज़ाम ही बदल गया, वो तरजीहात ही बदल गईं, वो महफ़िल नहीं रही।
جس میں ویسے پروانے ہوتے تھے، ویسی روشنیاں ہوتی تھیں. تو یہ خیر ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے اور ہمیں اس پر سوچنا چاہیے. اگر وہ اپنے قلب و دماغ کی سرگزشت لکھ دیتے باقاعدہ طریقے سے تو بہت عجیب و غریب خزانہ ہوتا ہمارے پاس، اور ہم شاید اور قریب سے اور بہتر انداز میں ان کو سمجھ سکتے. 3 ادوار جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان میں پہلا دور ہے بہت ابتدا کا. اقبال نے 19ویں صدی کے اواخر میں کچھ شاعری اپنے اسکول اور کالج کے زمانے میں کی تھی. البتہ انہوں نے بہت سارا کلام، جب یہ اس کا حتمی مسودہ ہو رہا تھا 1923 میں، تو بہت سارا کلام نکال دیا، کئی شعروں میں تبدیلیاں کیں، کئی شعر پورے کے پورے نکال دیے، بہت سارے اشعار نئے اس میں شامل کیے، اور بہتر پیشکش کی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے یہ کتاب شائع کی. انہوں نے یہ کوشش کی کہ 1901 سے پہلے کا کلام اس میں شامل نہ ہو. کوئی شاعر اپنے کلام کے بارے میں کہ یہ قابل پیشکش ہے یا نہیں ہے، یا اسے کس انداز میں پیش ہونا ہے، کس طریقے سے دوسروں کے سامنے آنا ہے، اس سے بہتر کوئی جج نہیں ہو سکتا. یہ کسی ناقد کا کام نہیں ہے، کسی اور کا کام نہیں ہے. تو یہ انہوں نے خود کیا اور بہت ذمہ داری سے کیا. پھر ایک ان کی شخصیت میں بھی اور ان کے فکر میں بھی ایک اور اہم سنگ میل ہے ان کا یورپ کا سفر. وہ 1905 میں ہوا. تو پہلا حصہ بانگ درا کا 1901 سے 1905 تک کی شاعری پر مشتمل ہے، بہت نمایاں. اس کے بعد 3 برس جو وہ یورپ میں قیام پذیر رہے، 1905 سے 1908 تک. اور تیسرا حصہ بانگ درا کا اور آخری حصہ 1908 سے لے کر 1923 تک کی شاعری کا ہے. اس میں زیادہ تر تمام حصوں میں نظمیں ہیں، کچھ غزلیں ہیں. اقبال کی ایک عجیب و غریب بات، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ شعوری طور پر ایسا وہ کرتے تھے یا غیر شعوری طور پر، ایک کوئی بڑا پروجیکٹ جو ان کے پیش نظر ہوتا تھا، چاہے وہ غزل میں ہو چاہے نظم میں ہو، اس سے پہلے اسی موضوع پر کچھ چھوٹی چھوٹی نظمیں اور غزلیں اور اشعار میں وہ باتیں آتی تھیں. یا تو وہ یوں ہے کہ جیسے مسالہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، تیاری ہو رہی ہے ایک بڑے سفر کی، زاد راہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، یا فنی اور فکری سطح پر وہ تجربات کیے جا رہے ہیں. بانگ درا میں وہ تمام رنگ ہیں اور وہ تمام اسلوب ہیں، زبان کے بھی، بیان کے بھی، اور افکار بھی، وہ سارے کے سارے جو بعد میں ان کی اردو شاعری میں اور فارسی شاعری میں، نظموں میں بھی اور غزلوں میں بھی ایک حتمی صورت میں ہمارے سامنے آئے. اس میں کچھ غزلیں ایسی ہیں، اتنی بھرپور اور اتنی کامیاب غزلیں ہیں کہ اقبال کی اردو غزلیں سب سے اچھی جو بال جبریل میں ہیں انہیں قرار دیا جاتا ہے. اس کی کچھ غزلیں اگر بال جبریل کی غزلوں میں ملا دی جائیں تو ہم شاید تمیز نہ کر سکیں، ان میں ان کو الگ نہ کر سکیں، اگر ہم بہت زیادہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا تو. زبان، بیان، اسلوب اور فکر کے اعتبار سے وہ غزلیں بھی اتنی زیادہ قریب ہیں اور اتنی بلند اور عرفہ ہیں. اور نظمیں، بہت چھوٹی چھوٹی نظمیں بھی اس میں ہیں. بچوں کے لیے جو انہوں نے نظمیں لکھی وہ ساری کی ساری اس میں ہیں. انہوں نے اکبر الہ آبادی کے انداز میں کچھ طنزیہ اور مزاحیہ قطعات بھی کہے، وہ بھی سارے کے سارے جو اردو میں ہیں وہ اس میں ہیں. کچھ آگے بال جبریل میں ہیں لیکن وہ ان کا بنیادی رنگ اور ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چھوٹی یا بڑی نظمیں ہیں، مثال کے طور پر ایک نظم اس میں ہے بہت مختصر سی اور بہت بے مثال نظم ہے، تنہائی. انہوں نے فارسی میں بھی ایک نظم لکھی ہے، تنہائی. تنہائی ان کی شخصیت کا اور ان کی جو بلند حیثیت تھی افکار کی دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اللہ کا شکر ہے اور بہت خوش نصیب تھے اقبال کہ اس تنہائی نے کبھی بھی کوئی منفی شکل اختیار نہیں کی. اس تنہائی کے جو نتائج اور ثمرات نکلے وہ ہیں اس شاعری کی صورت میں اور ان دیگر تصانیف کی صورت میں جو اقبال کی یادگار ہیں، ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. انہوں نے اپنے اس مسئلے کو
منفی رنگ اختیار نہیں کرنے دیا، بلکہ اسے تعمیری بنایا، اس سے ایک نئی دنیا تخلیق کی، بلکہ نئی دنیایں تخلیق کی۔ ان کی ساری فتوحات اس تنہائی کے بل پر ہیں، جو عجیب بات ہے۔ کون سی تنہائی؟ آپ کو حیرت ہوگی، پنجاب یونیورسٹی کے ایک عظیم وائس چانسلر تھے، بہت پڑھے لکھے، نام تھا ان کا پروفیسر حمید احمد خان۔ وہ اقبال سے ملتے بھی تھے، انہوں نے اقبال پر مضامین بھی لکھے۔ اقبال کے جو چند ابتدائی شخصی خاکے لکھے گئے ہیں، ان میں حمید احمد خان کی تحریر بہت بے مثال تحریر ہے۔ انہوں نے اقبال کی وفات پر بھی ایک تحریر لکھی تھی، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اقبال کا سارا کلیات اردو موجود ہے، کلیات فارسی موجود ہے، دیگر تصانیف موجود ہیں، آنے والی نسلیں اقبال منزل کی محفلیں نہیں دیکھ سکیں گی۔ وہ ہر وقت میسر ہوتے تھے ہر ایک کے لیے۔ عجیب و غریب بات ہے، ان کی زندگی میں ظاہری طور پر تنہائی نام کی شاید ہی کوئی چیز ہوگی۔ عجیب مرد درویش اور مرد کلندر ایسے خانقاہی نظام میں ہوتا ہے، جو لوگ اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، وہ اپنے آرام آسائش کا خیال نہیں رکھتے ہیں، ہمہ وقت مخلوق خدا کو میسر ہوتے ہیں۔ اور اقبال نے وہی کام کیا۔ کیا اچھا زمانہ تھا کہ اقبال منزل کے برآمدے میں ایک چارپائی بچھی ہے اور کچھ کرسیاں اور مونڈھے پڑے ہیں، اور سامنے سے گزرتا ہوا ایک تانگا بان دیکھتا ہے کہ اقبال تشریف فرما ہے، تو وہ سواریوں سے معذرت کر کے ایک کونے میں کھڑا کر دیتا ہے تانگا، اور فٹافٹ جا کے ان سے مل آتا ہے۔ یعنی ہم کلیات اقبال پڑھ لیں گے، اردو بھی، فارسی بھی، ریکنسٹرکشن بھی پڑھ لیں گے، وہ لطف نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ حمید احمد خان نے یہ کہا کہ اس سے نئی نسلیں محروم ہو گئیں، وہ بھی ساتھ شامل ہوتی، سپلیمنٹ کر رہی ہوتی ان تمام چیزوں کو، تو شاید بہت وضاحت سے وہ پیغام ہم تک منتقل ہو جاتا۔ اب ایک بات یہ بھی ہوئی تھی پچھلی، یہ تمام گفتگوؤں کا تسلسل ہیں اصل میں، اور کچھ وضاحتیں ہیں، کچھ کا تکرار اور اعادہ ہے، اور کچھ ہم نئے رستے بھی اور نئے قدم بھی اٹھائیں گے کہ جی اقبال کا پیغام کس طرح پہنچا لوگوں تک جو کہ پڑھے لکھے بھی نہیں تھے، اور ان کی کتابوں کی اشاعت بھی محدود پیمانے تک ہوتی تھی۔ وہ تانگا بان جس کی کوئی، یا وہ عام مزدور پیشہ انسان جس کا کوئی تعلیمی پس منظر نہیں تھا، جو شاعری سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا تھا، اس کو بھی کیا کچھ تسکین تو ملتی تھی اقبال سے۔ وہ تسکین اب نہیں ہے میسر، ہم اس سے محروم ہیں۔ سو اب جو کچھ ہے ہمارے لیے یہی کچھ ہے۔ جو مسودات موجود ہیں بانگ درا کے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اقبال نے پہلا جو حصہ ہے بانگ درا کا، اور دوسرا یعنی 1901 سے لے کے 1908 تک کی شاعری کے جو دو حصے ہیں، ان میں کافی تبدیلیاں کی ہیں، رد و بدل کی ہے۔ اور 1908 کے بعد کا جو کلام ہے، یورپ سے واپسی کے بعد کا، بانگ درا کی اشاعت تک کا، اس میں تبدیلیاں کم ہیں۔ ظاہر ہے یہ ان کا فنی ارتقاء ہے، وہ ابتدا کی جو چیزیں تھیں، اوائل کی چیزیں، ان سے وہ مطمئن نہیں ہوتے تھے۔ پرفیکشنسٹ آدمی کا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ اگر یہ مزید 1 سال روک دیا جاتا، فرض کر لیجئے بانگ درا کو، تو غالباً وہ اور تبدیلیاں کرتے۔ یہ بھی ان کی ایک کرشماتی شخصیت کا تھا کہ وہ قناعت کر جانا کسی چیز پر، چاہے وہ عالم رنگ و بو ہو، انہیں پسند نہیں تھا۔ اوپر بالا تر۔ ایک شعر جو ان کے مرشد رومی کا ہے کہ منزل ما کبریاست، انہوں نے بھی کوٹ کیا، اقبال نے بھی، کہ یہ معمولی منزلیں اور یہ پڑاؤ نہیں ہے، ہمیں تو بہت اونچی منزل ہے ہماری۔ اچھا، اب موضوعات میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جو پہلا حصہ ہے، اس میں بہت زیادہ منظر کی شاعری ہے، جس کو ہم فطرت نگاری کہہ سکتے ہیں۔ فطرت نگاری میں مغرب کے کچھ لوگوں کو بہت ناموری حاصل ہے۔ ہمارے ہاں بہت زیادہ نمونے فطرت نگاری کے اردو میں نہیں تھے جب اقبال نے یہ شاعری کی ہے۔
آپ اگر تقابل کرنا چاہیں تو انگریزی کی نظمیں ورڈزورتھ مثال کے طور پر تقابل کر کے آپ دیکھیے گا تو فرق واضح ہو جائے گا۔ اقبال کے ہاں فطرت نگاری کی شاعری میں فطرت مقصود نہیں ہے، منزل نہیں ہے۔ وہ فوکس کریں گے کسی منظر پر اور آپ محسوس کریں گے کہ ان کی آنکھیں اور ان کی سوچیں اور ان کی نظریں پھسل کر اور مناظر پہ جا رہی ہیں جو اندیکھے ہیں، جو بالا تر ہیں۔ ان کا پسندیدہ ترین پھول ہے لالا، یہ بانگ درا سے ارمغان حجاز تک رہا، اور اس کی معنویت پر جتنی بھی گفتگو کی جائے، مثلا 10 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے کہ وہ کیوں پسند تھا اور کن کن وجوہات پر پسند تھا اور کن کن رنگوں کو اقبال نے اجاگر کیا ہے گل لالا۔ بہت آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی لالہ صحرا کے نام سے ایک نظم ہے، یہ گنبد مین آئی، عجیب و غریب نظم۔ عنوان میں لالہ صحرائی ہے، ایک آدھ شعر میں آگے ہے، باقی ساری کائنات ہے اور شاعر ہے، کوئی لالا نہیں ہے، کوئی اس کی نباتیاتی تفاصیل نہیں ہے، کوئی یہ رنگ ہیں اور وہ ہیں اور ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ وہ آگے چل کر بہت کھل کر یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ وہ ایک نقطہ ہے جس پر وہ نظر جماتے ہیں اور اس کا کچھ منظر اور اس کے کچھ عکس اور نقش ہمیں بتاتے ہیں، اور ساتھ ہی کہیں یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ منظر آپ کو دکھانا مقصود نہیں ہے، اصل مقصد وہ ہے کہ جو اس میں نظر نہیں آ رہا، جدھر محض اشارے ہو رہے ہیں، اصل مقصود وہ ہے۔ چنانچہ اقبال کی فطرت نگاری کی شاعری کو جو ہمارے ہاں اصطلاح بنی ہوئی ہے فطرت نگاری کی، اس کے مطابق نہیں پرکھنا چاہیے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے گا انگریزی کی اچھی نظمیں جو فطرت نگاری کی ہیں، ڈیفوڈلز مثال کے طور پر، اور ادھر اقبال کی وہ گل لالا جو میں نے بتائی ہے، آپ کو بالکل معلوم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوائل ہی میں جب بہت سا واضح نہیں ہوتا ہے، اقبال کے ہاں چیزیں وضاحت کے بہت قریب تھیں، آسانی ہو گئی انہیں۔ یعنی آپ بانگ درا کے پہلے حصے سے جب دوسرے حصے میں جائیں گے تو واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ اتنی کم مدت میں اتنی بڑی تبدیلی ایک تو قدرت کی توفیق اور اس کی کاریگری سے اور اس مشیت کی مینجمنٹ سے ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اس میں اس آدمی کا اپنا جوہر، صلاحیت اور استعداد بھی شامل ہوتی ہے۔ اقبال نے بہت خوبصورت رومانوی نظمیں بھی لکھی ہیں، بانگ درا میں پہلے حصے میں بھی ہیں، کچھ دوسرے حصے میں بھی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ اردو کی شاعری کا بیشتر حصہ رومانوی شاعری پر مشتمل ہے۔ کسی بھی بڑے شاعر کی اردو کے رومانوی کلام کو آپ سامنے رکھ لیں اور اقبال کی کوئی رومانی نظم پڑھ لیں، بالکل مختلف ذائقہ ہے، کوئی میچ نہیں ہے۔ وہ کیا جادو ہے، کیا سحر ہے، وہ یہی ہے کہ وہاں بھی وہ حسن ظاہر، وہ جمال خد و خال بنیادی مقصود نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ ایک اہم مرحلہ بھی نہیں ہے اقبال کے ہاں۔ چنانچہ ہاں دوسری طرف ایک پھر یہ عیب بن جاتا ہے کہ اگر آپ فطرت کی شاعری کر رہے ہیں، کچھ منظر بیان کر رہے ہیں تو منظر کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں، اگر حسن و جمال اور عشق و عاشقی ظاہری اس کے متعلق شاعری کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ پھیکے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے، تو پھر کیا طلسم ہے؟ وہ ہم کچھ چیزیں جب پڑھیں گے تو واضح ہوگا۔ اسی میں کچھ طویل نظمیں بھی اردو میں ہیں جو پوری اردو شاعری کی تاریخ میں اچھی، معقول اور بے مثال اہمیت کی حامل طویل نظمیں ہیں، جو مسجد قرطبہ کا پیش خیمہ ہے۔ بال جبریل میں مسجد قرطبہ ایک ایسی نظم ہے طویل کہ اگر ہمیں اردو شاعری کی تاریخ کی کوئی ایک طویل نظم چننی پڑے تو کوئی بھی ہو، اگر وہ دیانتدار اور صاحب ذوق ہے اور اہل دل ہے تو وہ مسجد قرطبہ کو چنے گا۔
جس میں عجیب سحر ہے، اور وہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا. اور مختلف دنیا بھر کے شعراء نے مختلف عمارتوں پر جو شاعری کی ہے اور نظمیں لکھی ہیں، اس میں اور مسجد قرطبہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ کوئی فن تعمیر کو خراج تحسین نہیں پیش کیا گیا، کوئی اس کی جزیات نہیں بتائی گئی. ایک کیفیت ہے، کچھ ماضی کی جھلکیاں ہیں، کچھ مستقبل کی جھلکیاں ہیں، کچھ اس کو دیکھ کر جو کچھ احساسات، جذبات اور کیفیات پیدا ہو رہی ہیں ان کا بیان ہے. یعنی وہ اقبال کی نظموں میں اس کو وہ مرتبہ حاصل ہے جو تاج محل کو حاصل ہے ہماری عمارتوں میں. اتنی عظیم نظم ہے وہ. یہ اس سے پہلے کے مرحلے کی بات ہے. اب شکوہ اور جواب شکوہ. ایک اچھا معقول پڑھا لکھا 8ویں 10ویں گریڈ کا بچہ اور 80 85 90 سال کا معمر آدمی بیک وقت شکوہ اور جواب شکوہ سے لطف اندوز ہوگا. اور جو نظمیں ہماری قومی تاریخ میں اور ہماری ادبی تاریخ میں پوری کی پوری بطور کہاوت رائج ہو گئیں، ان میں سے شکوہ ہے. کوئی بند کسی کو یاد ہے، کوئی بند کسی کو یاد ہے، اور کیا کیا شعر اس میں نکلے ہوئے ہیں. عجیب و غریب بات ہے. خود اقبال نے یہ کہا اور بہت خوبصورت کہا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. سبحان اللہ. عجیب ہے کہ آپ شکوہ کر رہے ہوں اور وہ شکر ہو. ایک انسان کو آپ درجہ کلیمی پہ فائز کر دیں، آپ بات کر رہے ہوں اور گویا خدا سے بات کر رہے ہوں. خضر راہ ایسی ہی ایک طویل نظم ہے، بہت اچھی نظم ہے. طلوع اسلام بے مثال نظم ہے. یہ وہ نظمیں ہیں جن میں خطبہ دینے کا انداز بھی ہے، اس لیے کہ شاعر اخلاق کا پابند ہے اور وہ کچھ واعظ اور نصیحتیں بھی کرنا چاہ رہا ہے. اسے ہمدردی ہے نا ہم سے، ہمارے مستقبل کو وہ اپنا مستقبل جانتا ہے، وگرنہ تو اسے کوئی تکلیف نہیں ہے. وہ رنج میں ہے، اذیت میں ہے، اس لیے کہ وہ ہمارے مستقبل کو اپنا مستقبل سمجھتا ہے، اور ہم سب کو اور آنے والی تمام نسلوں کو اپنی توسیع جانتا ہے اور اپنا تسلسل سمجھتا ہے. اس لیے اسے رنج ہے اور دکھ ہے اور تکلیف ہے. جتنی بھی خطبوں کی شاعری ہوتی ہے وہ درجہ اول کی شاعری نہیں ہوتی، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں وہ لب و لہجہ شاعری سے نکل کے محض خطبہ گوئی تک اتر آتا ہے. اقبال کے ہاں ایسا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. وہ نظمیں اگر آپ پڑھیں گے تو فارسی اور اردو شاعری کی روایت سے اگر آپ آشنا ہوں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ شاعری کا حق پوری طرح ادا ہو رہا ہے، ساتھ بات بھی کنوے ہو رہی ہے. انہی نظموں میں سے ایک عجیب و غریب بند ہے، یعنی وہ اقبال کی سیاسی موضوع پر شاعری کا بہترین نمونہ ہے. کوئی ایک مصرع نہیں ہے جس میں کوئی عہد حاضر کی سیاسی تلمیح موجود نہ ہو اقبال کے زمانے کی. کوئی ایک لفظ نہیں ہے جس سے آپ سیاست ثابت کر سکیں. کیا کمال ہے. سب اشارے ہیں، کنائے ہیں. ہمیں لالے کے رنگ کی ٹوپیوں والے پھول اگر اس بند میں آ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ترکوں کی فوج کی ٹوپیاں سرخ ہوا کرتی تھی، تو ہم جان جائیں گے کہ یہ عثمانی ترکوں کی فوج کی طرف اشارہ ہے. اگر ایک عقاب ہمیں دکھائی دے گا جس کے پیش نظر کوئی خاص بڑا مقصد نہیں ہے مگر وہ بہت ہی جھپٹتا ہے، اور ہم سیاست سے واقف ہوں گے کہ جرمنی کی فضائی قوت ایک لیجنڈ بنی ہوئی تھی، تو ہم جان لیں گے کہ یہ وہ عقاب ہے، جرمنی والا ہے. چنانچہ اسی طرح پورے کا پورا بند ایسی سیاسی تلمیحات سے بھرا ہوا ہے اور اس میں کوئی سیاسی لفظ نہیں آیا ہوا. یعنی اگر اس کا پوسٹ مارٹم کر کے یہ سارے اشارے لکھ کر آپ کو دیے جائیں یا مختلف شعراء کو دیے جائیں کہ یہ ساری باتیں آپ کیجئے، لیکن کوئی واضح اشارہ نہ ہو
شاعری کی زبان میں کیجئے تو مشکل پیش آئے گی۔ چنانچہ مذہب کو، سیاست کو اور دیگر امور کو اقبال کے ہاں بہت ہی شاعرانہ سلیقے سے برتا گیا۔ اور یہ جو طویل نظمیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بانگ درا کے تیسرے حصے میں، یہ ان کی بڑی نظموں اور بعد میں جو ان کی تخلیقات سامنے آئیں ان کے ابتدائی نمونے ہیں اور انتہائی کامیاب نمونے ہیں۔ اس کے بعد کوئی اور رستہ ہی نہیں تھا کہ جو بعد میں تخلیقات ہیں وہ ہوتی، بیچ میں کوئی اور مرحلہ ارتقاء نہیں رہ گیا ہوا تھا۔ ایک اور بات جو اگر آپ بانگ درا پڑھیں گے اور تھوڑا سا اس نقطہ نظر سے پڑھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اقبال کی مختلف نظموں میں اور غزلوں میں تشبیہیں، استعارے اور فارسی کی ترکیبات تو ہیں ہی ہیں، کیونکہ ان کے بغیر تو کوئی بھی ان کی شاعری کا نمونہ ایسا نہیں ہے جو اس سے خالی ہو، اور وہ بھی بہت سلیقے سے اور بہت حسن سے بیان کیا گیا ہے۔ جو ایک بات یاد رکھنے کی ہے اور سوچنے اور سمجھنے کی ہے وہ ہے کہ مختلف جو آوازیں ہیں، حروف مختلف، ان کا تکرار ہے بعض شعروں میں، اور وہ آوازوں کی مدد سے وہ کیفیت پیدا کرنے کی ایک کامیاب کوشش ہے یا ان کی تصویر بنانے کی ایک کامیاب کوشش ہے۔ ایک آدھ نمونہ جب ہم متن پڑھیں گے آج تو اس میں یہ پیش کروں گا۔ آپ محسوس کریں گے جب میں آپ سے کہوں گا کہ اس کو ذرا یوں کر کے پڑھیں کہ اور سوچیں کہ اس سے آپ کے دل اور دماغ میں کیا اس کے موضوع کی تصویر بن رہی ہے کہ نہیں، تو یقیناً ہوگی۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے۔ ہم جانتے ہیں اور ہم نے پچھلی گفتگو میں اس کا ذکر بھی کیا کہ اقبال کو موسیقی سے بہت لگاؤ تھا اور شغف تھا، خوش آواز بھی تھے، چنانچہ ان کے پورے کا پورا کلام، چاہے وہ فارسی کا ہو چاہے وہ اردو کا ہو، اس میں گائے جانے کی بے پناہ گنجائش ہے۔ بہت سارے کامیاب شعراء کے ہاں بھی بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کا گانا دشوار ہوتا ہے، یعنی ان کا نظام فکر ایسا ہے اور ان کی کارگاہ سخن ایسی ہے کہ اس میں سے خود بخود اس انداز کے الفاظ آتے ہیں جن میں اتار چڑھاؤ کی، زیر و بم کی ساری کیفیت جتنی بھی کوئی موسیقار چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے۔ کچھ حروف ایسے ہیں ہماری زبانوں میں جن کو جتنا آپ چاہیں کھینچ سکتے ہیں اور جتنا چاہیں کم کر سکتے ہیں۔ ان میں نمایاں ترین ہے الف، واو اور یہ۔ ان کو حروف علت بھی کہا جاتا ہے عربی میں۔ اب موسیقی کا بہت بڑا دار و مدار ان حروف پر ہے۔ فرض کریں الف ہے، ابھی اس بچے نے بہت خوبصورت جو غزل پڑھی ہے، جہاں کہیں بھی الف آئے گا یہ چاہیں گے تو اس کو جتنا مرضی کھینچ لیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح واو ہے، اسی طرح یہ ہے۔ کچھ حروف ایسے ہیں جن کی تکرار سے ایک عجیب ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، مثال کے طور پر گاف ہے یا سین ہے یا شین ہے۔ سین اور شین جیسے سیٹی بجائی جا رہی ہو یا ہم متوجہ کرتے ہیں کسی کو آواز دے کر، تو یہ بھی عجیب و غریب ایک پورا سلسلہ ہے۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرض کریں کہ اقبال کی شاعری میں نظام صوت یا نظام اصوات، الف صاد واو الف تے۔ جی فطرت نگاری ہے، سیاست کی باتیں ہیں، رومانوی شاعری ہے۔ قیام یورپ ہی میں وہ اہم مرحلہ پیش بھی آ گیا تھا اور اس نے بہت فیصلہ کن فیصلے بھی کر دیے تھے۔ احساس ہو گیا تھا اقبال کو، جو ہمیں ہر 2-3 سال کے بعد ہوتا ہے، مجھے تو، اور وہ سلسلہ جاری ہے
کہ مشرق اور مغرب میں جو جغرافیائی فاصلے ہیں اس سے بڑھ کر ایک ذہنی فاصلہ ہے اور وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور مغرب کا رویہ مشرق کے بارے میں خصوصاً اگر وہ مسلمان ہیں تو آجر اور اجیر والا ہے، حاکم اور محکوم والا ہے، مالک اور غلام والا ہے، اور ایک استحصالی رویہ، جس استحصالی رویے سے کوئی چیز انہیں دستبردار نہیں کر سکتی، نہ تعلیم، نہ اخلاق، نہ مروت، نہ آداب. یعنی ہم سارے کے سارے کیڑے مکوڑے ہیں اور مغرب کے تمام لوگ ایک مختلف انسانی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے. یہ جو بے حیثیتی کا احساس ہے اور جس کے مظاہرے اور شکلیں آپ دیکھ رہے ہیں بہت تکلیف دہ ہیں اور جاری ہیں، اس سارے عمل کو تقریباً 200 برس ہو گئے اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ مزید کتنے برس ہوں گے اس کے. آپ سارے حساس ہیں، باشعور ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ان تمام امور پر آپ تکلیف اور رنج اور بے بسی محسوس کرتے ہیں. یہی اقبال نے محسوس کی تھی. اور ہم نے یہ طے کر لیا ہے، جیسا عیسائیوں کا عقیدہ ہے، کہ تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ نے دے دیا اور ہم فارغ ہو گئے. ہم اب یہ ہمارا رویہ ہے کہ یہ تمام رنج اور علم اقبال نے برداشت کر لیا اور ہم سب کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے. اس عہد میں اقبال نے وہ سارا کچھ برداشت کیا. اس عہد میں یہ رنج اور بے بسی اگر ہم میں کچھ حمیت ہے اور ہم میں کچھ احساس ہے تو ہم برداشت کر رہے ہیں. اور اگر یہ صورتحال بعین ہی اسی طرح رہی تو آنے والی نسلیں اپنے اپنے عہد کے المیوں کے مطابق اس رنج کو محسوس کریں گے. تو یہ طے ہو گیا اقبال کے دل اور دماغ میں، اور وہ جو تھوڑا بہت شک شبہ اور خوش گمانی انہیں تھی، یا جو امید قائم تھی کہ شاید اعلیٰ تعلیم انسان کی جبلت پر اثر انداز ہو سکتی ہے، شاید آداب اور اخلاق بھی کوئی چیز ہیں اور ہر کوئی ان کو مد نظر رکھتا ہے، انہیں معلوم ہو گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جب یہ طے ہو گیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر اس اللہ کے بندے کے پاس جو بھی اسلحہ تھا، ہر آدمی کے پاس کچھ نہ کچھ اسلحہ ہوتا ہے، اس کا وقت، اس کی صلاحیتیں، اس کے پاس جو بھی جوہر ہے اس کا اظہار اور اس کا بہتر استعمال. تو یہ سارے کا سارا کلیات اقبال اردو، کلیات اقبال فارسی، یہ اس رنج کی داستان ہے. یہ وہ دکھ ہے اور اس کو ہم محسوس تبھی کر سکتے ہیں کہ اس دکھ میں اپنے آپ کو برابر کا شریک سمجھیں. تو اگر ہم اپنے مذہب، اپنے وطن اور اپنی تہذیب اور اپنی ثقافت کے شوخ رنگوں میں شریک ہیں، بس اس کے تاریک رنگوں میں شریک نہیں ہیں، تو پھر ہم اقبال کی شاعری سے غالباً متاثر نہیں ہو سکتے اور ان کے پیغام کو بھی نہیں اس طرح سمجھ سکتے. یعنی وہ پیغام ہمارے دل میں نہیں اتر سکتا. اگر ہم اپنے مستقبل کو، اپنی ذات کو، اپنی ترجیحات کو اپنے دین، اپنی قوم اور اپنی تہذیب اور ثقافت کا حصہ سمجھتے ہیں، اس سے جڑا ہوا جانتے ہیں اور اس کی اچھے برے میں خود کو شریک جانتے ہیں، تب یہ ہمارے لیے معنی خیز ہے اور تب ہم اس سے لطف اندوز بھی ہو سکتے ہیں. ایک اور بات کر کے میں یہ گفتگو ختم کرتا ہوں، پھر تھوڑا سا متن پڑھتے ہیں، پھر وقفہ، پھر کچھ متن اور کچھ سوالات. اقبال کی شاعری یا اقبال کی کوئی بھی تصنیف پڑھ کر وہ مقصد حاصل ہو پاتا ہے یا ہو رہا ہے جو اقبال چاہ رہے تھے، یا جو اتنے بڑے اعلیٰ ادب پارے کا مقصود ہے بنیادی؟ اس کا جواب آپ کو دینا ہے. اقبال کا کلام پڑھ کر یا سن کر یا ان کی دیگر تصانیف پڑھ کر
ہمارے دل اور دماغ میں کوئی تبدیلی، کوئی انقلابی کیفیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ اس کے بھی 3 درجے ہیں. آخری درجہ یہ ہے کہ آپ اس سے متفق ہیں کہ نہیں. تو ازراہ کرم، آپ تمام لوگوں سے میری درخواست ہے کہ یہ ماڈیول جو ہے جب بھی ختم ہو، اس دوران آپ تھوڑا تھوڑا اس موضوع پر کچھ لکھتے رہیں، کیونکہ اس سے بہت بہتر ہوگا نا. ہم سب کو بھی معلوم ہونے چاہیے آپ کے خیال، افکار، نظریات. اور عین ممکن ہے ہم جو اقبال کے ایک طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے محسوس کیا اس میں سے جتنا ہماری سمجھ میں آتا ہے اس کو اوروں تک پہنچائیں، ہماری رہنمائی شاید ہو سکے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ اس موضوع کو کتنی سنجیدگی سے لے رہے ہیں، اس کے بارے میں کتنا سوچتے ہیں اور کیا محسوس کرتے ہیں. میں نے کچھ ایسے تجربات اس سے پہلے کیے، بہت اچھے تجربات تھے. وہ سب سے کہا کہ آپ بالکل بتائیں، لکھیں، یعنی آپ اس کورس کے بارے میں تو جو بھی رائے دیں گے اور ہم سب کے بارے میں جو یہاں آپ سے گفتگو کرتے ہیں وہ ایک الگ بحث ہے. صرف یہ سوال کہ اقبال کا پیغام آپ تک جس طریقے سے بھی پہنچے، ان کی شاعری کے ذریعے، ان کی دوسری کتابوں کے ذریعے، وہ آپ کے دل پر دستک دیتا ہے یا نہیں؟ آپ اس میں کوئی تبدیلی آپ کے اپنے خیالات اور افکار میں محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ باتیں آپ کو درست لگتی ہیں کہ نہیں؟ اور اگر آپ سیاسیات عالم سے آگاہ ہیں اور مسلمان جس ابتلا سے گزر رہے ہیں اس سے آگاہ ہیں، نام لیے بغیر جس اذیت کا شکار ہیں، وہ بات سچ لگ رہی ہے کہ نہیں؟ پھر کچھ حل، یعنی کیا آپ نے یہ کوشش کی کہ ان تمام باتوں کا حل کیا بتاتے ہیں اقبال یا نہیں کی؟ کیا کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ اس نوعیت کی باتیں. آپ کے پاس جو کتاب ہے کلیات اقبال، متن اردو ترجمہ تشریح، یہ ایک مفید کتاب ہے اور ابتدائی طور پر آپ کو جتنی آگاہی حاصل ہونی چاہیے اقبال کی شاعری سے، اس کے لیے یہ بہت کافی ہے. آپ لوگ مزید مطالعات کرنا چاہیں تو اس سے بہتر اور برتر کتابیں بھی ہیں، وہ تخصص یعنی اسپیشلائزیشن کے دائرے میں آتی ہیں، وہ بہت گہری، یہ ضروری ساری باتیں بہت مفید انداز میں اس میں کر دی گئی ہیں. صفحہ 38 ہے، 38. ایک نظم میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد وقفہ کریں گے اور کچھ ہم بعد میں پڑھ لیں گے، سوال و جواب بھی آپ کے جو ہوں گے ضرور. عقل اور دل. عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں زمیں پر گزر فلک پہ میرا، دیکھ تو کس قدر رسا ہوں میں، کام دنیا میں رہبری ہے میرا، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں. کیا بات، مثل خضر خجستہ پا ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبری. دیکھ لیجئے، یہ ایک فلسفیانہ نظم ہے. ہم اگر شاعری سے آشنا ہیں اور لفظوں کا حلیہ اور ان کا نسب جانتے ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہی سمجھ لیں گے کہ یہ کسی خالص مسلمان مفکر اور عظیم ادبی شخصیت کی لکھی ہوئی نظم ہے، کچھ بھی نہیں. لفظوں کا بھی تو اپنا نسب اور حسب ہوتا ہے. ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں، بوند ایک خون کی ہے تو لیکن غیرت لعل بے بہا ہوں میں. دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے. یعنی ہمیں کم از کم کلام اقبال پڑھ کے اتنا تو ضرور کہنا چاہیے یہ سب سچ ہے، ایمان کا کمزور ترین درجہ. دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھ کیا ہوں میں. راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں. ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں.
علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں، علم کی انتہا ہے بے تابی۔ سبحان اللہ، یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے مشرق اور مغرب کے کسی علم کے سرچشمے سے پیاسا نہیں لوٹا، وہ کہہ رہا ہے علم کی انتہا ہے بے تابی، اس مرض کی مگر دوا ہوں میں، شمع تو محفل صداقت کی، حسن کی بزم کا دیا ہوں میں، تو زمان و مکان سے رشتہ بپا، طائر سدرہ آشنا ہوں میں، کس بلندی پہ ہے مقام میرا، عرش رب جلیل کا ہوں میں۔ یہ ہے عجیب، کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو یہ ثابت نہیں کر رہا کہ یہ ایک عظیم الشان مخلص اور درد مند مسلمان کی شاعری ہے۔ کچھ انہوں نے تبلیغ نہیں کی، فلسفے کی باتیں کی ہیں ساری۔ مکالمے، ڈرامائی اسلوب جو جاوید نامہ میں اپنی عظیم نمونے کے طور پر سامنے آیا، اس کی ابتدائی مثالیں بھی ہیں۔ اب عقل اور دل، یہ ہے وہی مسئلہ جو ہمارے فلسفے میں اور ہمارے صوفیاء کے ہاں کثرت سے رائج رہا۔ ان میں سے فضیلت کس کی ہے؟ یہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں بھی کو ناپسند قرار نہیں دیا، اس لیے کہ یہ تو وہ بنیادی چیز ہے جس سے تفکر اور تدبر کے حکم کی تعمیل ہو سکتی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے، اور بڑی سیدھی سی بات ہے، کہ آپ کی پہلی ترجیح علم اور عقل نہیں ہے، اس کا حصول آپ کی منزل نہیں ہے، اس کے حصول کے بعد اگلا سفر ہے، وہ عشق ہے اور وہ دل ہے، بس صرف اتنی سی بات ہے۔ چنانچہ بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ جی عقل کی فضیلت ہے اور علم کی فضیلت ہے، یا عشق کی فضیلت ہے اور دل کی فضیلت، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دونوں ہی ہماری دونوں آنکھیں ہیں، ایک آنکھ پر ہم قناعت نہیں کریں گے، دونوں آنکھیں چاہیے ہمیں اپنی بینائی کو کامل کرنے کے لیے، اس لیے کہ اس دوسرے مرحلے کا بھی تو اسی قرآن میں بھی ذکر ہے اور انہی احادیث میں بھی ذکر ہے، اور تمام عرفاء اور صوفیاء اور دانشوروں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے بغیر تو اگر علم کے ساتھ عمل اور عشق اور گہرائی اور بصیرت نہیں ہوگی تو اس کے تو پھر وہی نمونے نکلیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیسے خوبصورت ہیں یہ مکالمے، اور اس سے شاعر کا نقطہ نظر بھی واضح ہوتا ہے۔ یہ موضوع بھی وہ ہے جو ان کی اردو اور فارسی شاعری میں کثرت سے بیان ہوا ہے، کثرت سے بیان ہوا ہے۔ وہ بہت ہی اچھا شعر ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ علم کو بھی نور تو کہا اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے نور، جب وہ نور ہے تو اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن وہ نور ہے راستہ دیکھنے کے لیے، جو راستے تاریک ہیں اور آگے منزل دور ہے وہاں تک پہنچانے کے لیے وہ ہمیں چاہیے، ہم محض اس کے لیے اس کی طلب میں نہیں ہیں، اس کی طلب ہے ہمیں آگے جانا ہے۔ خضر خجستہ پا بہت خوبصورت ترکیب ہے، اس کے 2 جز ہیں اور دونوں خے سے شروع ہو رہے ہیں، وہ جو میں نے آوازوں کا کہا تھا نا آپ سے، خضر خجستہ پا، آپ اس کو دہرائیے گا اگر تو یہ آپ کو خے کا دوبارہ آنا بھلا لگے گا، اس کی آواز آپ کو خوبصورت لگے گی۔ مفسر کتاب ہستی کی، اب مفسر ہمارے مذہب کا ایک خاص وہ ہے، قرآن کریم کی جو تشریح ہوتی ہے اس کو تفسیر کہا جاتا ہے، اور جو تفسیر کرتا ہے وہ مفسر کہلاتا ہے۔ شاعر کو یہ لفظ استعمال کرتے ہی یہ ان تمام معانی کی سپورٹ حاصل ہو گئی، اور واضح ہو گیا کہ یہ کس نقطہ نظر سے اور کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے اور کس روایت سے آشنا ہے۔ اور کتاب ہستی، زندگی کی کتاب، ہم سب اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پوری کائنات اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ بھی آپ سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کا ایک ورق ہے۔ ایک حدیث شریف ہے جس کے ہم محض ایک ظاہری پہلو پر توجہ دیتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا نے روئے زمین کو مومن کی مسجد بنا. یہ حکم نہ ہوتا تو ہم ابھی یہاں نماز نہ پڑھ سکتے. ہم اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھتے ہیں. اس سے پہلے کی امتوں کو یہ سہولت حاصل نہیں تھی. اس کا دوسرا مسئلہ، اصل پہلو، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پورے روئے زمین پہ یوں رہنے کی کوشش کرنا چاہیے جیسے ہم مسجد میں رہتے ہیں، یا جو مسجد کے آداب ہیں. کٹھن ہے نا، مشکل ہے. اس مشکل کو حاصل نہ کر سکیں تو اسے درست ہم ضرور مانیں کہ یہ درست ہے. اچھا جی بالکل ٹھیک. 20 منٹ کا وقت پکا. جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی، ایک تو یہ کہ آپ کو فائلز دی گئی ہیں آج. اس کا مقصد اگین کافی سیلف ایکسپلینیٹری ہوتا ہے، فائلز کا مقصد کیا ہوتا ہے، لیکن اگین کچھ ڈاکومنٹس آپ کو پہلے دیے گئے ہیں لیکچرز کے اندر. یہ فائل کا مقصد یہی ہے کہ آپ اس کو مینٹین کریں، اپنی فائل کو کائنڈلی. جو آپ کو پیپرز دیے جا رہے ہیں وہ آپ سے گمے نہ، تو ان کو ساتھ ساتھ لگاتے جائیں بیچ میں. اور اس میں یہ ہے کہ اگر اف یو نیڈ پیپرز یو کین آسک اور یو کین برنگ ایز ویل، لا بھی سکتے ہیں آپ ساتھ، اس میں کوئی آپ کو منع نہیں کریں گے ہم. دوسری بات یہ تھی کہ کیونکہ ہم نے شروع کیا سیکنڈ ماڈیول اپنا، جس کے اندر ہم نے اقبال کی جو شاعری ہے، اس کے اندر تقریباً 11 لیکچرز ہیں ڈاکٹر صاحب، 11 لیکچرز اس کے اندر ہیں. اس میں ہم نے یہ پلان اس طرح سے کیا ہے کہ ہم، کیونکہ یہ جو لیکچر ہوا کرے گا ہمارا، یہ صرف انٹروڈکٹری لیول کا لیکچر ہوا کرے گا 1 گھنٹے کا. اس کے اندر بہت سی چیزیں کور نہیں ہوتی، اور اگین 50 پارٹیسپینٹس جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ ہمیں انٹریکشن کا بھی پورا موقع نہیں ملتا. تو ہم اس طرح کریں گے کہ ہم ویک ڈیز کے اندر بھی اس لیکچر کے بعد ایک ڈیٹ ڈیڈیکیٹ کیا کریں گے 1 سے 2 گھنٹے اس چیز کے لیے. ہم نے ریکویسٹ کی ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں ٹیوزڈے کا دن دیا ہے، کمنگ ٹیوزڈے فرام 7 to 9. ہم اس کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں نا کہ بالکل انفارمل سی ڈسکشن، اس کے اندر یہ کہ اٹس ناٹ اے مینڈیٹری سیشن فار آل دی کورس پارٹیسپینٹس، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ آنا چاہتے ہیں، آپ بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تو وہ زیادہ انٹریکٹیو سیشن ہوا کرے گا ہمارا 1-2 گھنٹے کا. اس میں یہ کہ آپ بے شک، آپ کو کتابیں بھی دی گئی ہیں آج تاکہ آپ سب ایک ہی چیز کو پڑھنا شروع کریں. معنی بھی وہاں سے ہی دیکھیں تاکہ آپ ایک کورس بک ہے. اس کے علاوہ ہم نے فارسی کی جو کلیات اقبال ہے وہ بھی آپ کے لیے ارینج کر رہے ہیں. علامہ کے جو لیکچرز ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ارینج کریں آپ کے لیے، تاکہ آپ کے پاس یہ جو موٹی موٹی کتابیں علامہ کے حوالے سے آپ سب کے پاس اویلیبل ہوں، آپ کی لائبریری کا حصہ ہونی چاہیے ساری. یہ تو یہ کہ ٹیوزڈے کو فرام 7 to 9 انشاءاللہ بی ہیونگ اے سیشن. اگین دی اٹینڈنس از ناٹ مینڈیٹری، لیکن اگر آپ آنا چاہیں تو ایک سیشن ہوگا، اچھا سیشن ہوگا. اور یہ ڈیز یہ ویری کرتے رہیں گے ڈپینڈنگ آن دی اویلیبلٹی آف دا اسپیکر اٹ سیلف. تو نظامی صاحب نے ہمیں ٹیوزڈے کا دن اس کے لیے دیا، ہمیں 7 سے 9 بجے کا ٹائم ہوگا. اس کے بعد جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ اگین ایک تو اور چیزیں تھیں اس کے اندر. جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے بال جبریل کے اوپر، کیونکہ آپ کو ابھی اسکالرس کی لسٹ نہیں دی ہوئی، ہم نے اسپیکرس کی لسٹ نہیں دی ہوئی اگلے آنے والے جو لیکچرس ہیں. اس کے اندر یہ کہ ایک تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر معین نظامی ہوں گے ان لیکچرس کے لیے، ڈاکٹر شیب صاحب ہوں گے ہمارے ساتھ ان لیکچرس کے لیے. اس کے علاوہ ڈاکٹر احمد جاوید صاحب کا نیکسٹ لیکچر بھی انہیں کا ہی ہے. بال جبریل جون سا ہے وہ ڈاکٹر احمد جاوید صاحب کریں گے. اس کے علاوہ ڈاکٹر زاہد منیر صاحب اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے ہمارے ساتھ. اور اس میں غالباً 4 ہی اسپیکرس بنتے ہیں ہمارے ساتھ، اور بھی ہیں کوئی خورشید رضوی صاحب بھی اس کے اندر انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ اس لیکچرز کے اندر ہوں گے ہمارے سیکنڈ ماڈیول کے لیے. تو یہ ٹینٹیٹیو سے لسٹ آپ کو ہم پرووائڈ کر دیں گے. اس میں کچھ سبجیکٹ ٹو چینج جیسے کہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت تقریباً 2 ماہ آگے ہم نے ان کتابوں کو ہی اسٹڈی کرنا آگے چل کے. اس کے بعد پھر ہم لیکچرز کے اوپر آئیں گے. تو آئی ریکویسٹ ڈاکٹر نظامی صاحب ٹو کم بیک ٹو دی پویلین اینڈ اسٹارٹ ود دس تھنگ. تھینک یو. بہت شکریہ نوما. یہ آپ کا بھی بولے گا، میرا ضرور بولے گا. اچھا کائنڈلی اپنے سیل فون بند کرتے ہیں تاکہ اس کو نہیں فون کی کیمرے کے اندر شاٹ نہ آئے. جی اس میں ایک اہم نقطہ ہے، علم کی انتہا ہے بے تابی. یہ وہ خیال ہے جو اس عہد سے لے کر زندگی کے آخری مرحلے تک اقبال کے ساتھ رہا. اور آپ جب ان کا اردو اور فارسی کا کلام پڑھیں گے تو یہ مختلف انداز میں وہ یہ بتاتے رہیں گے. وہ علم جس کے پیش نظر عمل نہ ہو اور جو
मकसूद इल्म ही को समझ रहा हो, उसका अंजाम हमेशा इज़्तिराब और तशवीश और परेशानी होती है। इसके लिए वो मुख्तलिफ़ इस्तारे ले आते हैं जो ज़ाहरी इल्म और फ़ज़ल के इस्तारे हैं। जैसे कभी राज़ी, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी एक बहुत बड़े मुफ़क्किर थे, मुफ़स्सिर कुरान थे। इसी तरह कभी वो अबू अली सीना रूमी ही की इक्तदा में, रूमी की पैरवी में, ये सारी वो अलामतें हैं जो ऐसे इल्म के नुमाइंदा हैं जिनके पेश नज़र इल्म का हुसूल महज इल्म के लिए ही था और किसी बड़े मकसद के लिए नहीं था। वो उसको नामुकम्मल जानते हैं। तो फिर इल्म अगले शेर में जो हम देख रहे हैं, तू ज़मानो मकान से रिश्ता बपा तायर सिदरा आशना हूँ मैं, इसमें बहुत आसान सी बात यह है कि इल्म की एक हद है, एक महदूदियत है। इल्म हमें अपने हवास खमसा के ज़रिए हासिल होता है। हमारे हवास खमसा नाकाबिल एतबार भी हैं और महदूद भी हैं। हमारी बीनाई एक बहुत बड़ी हिस्स है, हम इस दीवार के पार नहीं देख सकते। हमारा लम्स बीमारी की हालत में कुव्वत लम्स तब्दील हो जाती है। चखने की सलाहियत है, बीमारी में इसमें तब्दीली आ जाती है। बाज़ औक़ात हमारी हिस्सें हमें गलत इत्तलाआत भी देती हैं। उनकी दी हुई इत्तलाआत की रोशनी में जांच परख कर हमारा दिमाग नताइज निकालता है। तो इल्म के जो कारिंदे हैं, जो इत्तलाआत फराहम करते हैं और कारगाह ज़हन में उनके नताइज निकलते हैं, ये सारे का सारे मरहले 100% काबिल एतबार नहीं है। काफ़ी हद तक तो हैं। वो कहते हैं 4 समतें हैं, ये 6 समतें हैं। अगर 4 हैं तो कोई 5वीं भी होती है, 6 हैं तो ऐन मुमकिन है 7वीं भी हो, और 2 जमा 4 हैं तो कभी शायद 5 हों, कभी शायद 3 हों। तो कुछ मावराए अक्ल और मावराए इल्म चीज़ें भी हैं, मावराए हवास। चुनांचे ये चीज़ें रिकन्स्ट्रक्शन में बहुत वजाहत से आपको पढ़ने को मिलेंगी। रिकन्स्ट्रक्शन की बहुत सारी चीज़ों की ये मंजूम तफसीरें हैं, या इन नज़मों का और इस शायरी का बेहतरीन इल्मी नस्र आप कह लीजिए अंग्रेज़ी में, वो रिकन्स्ट्रक्शन। 152 सफ़ा है एक शाम, और उसके साथ ही एक मुख्तसर सी नज़्म है तन्हाई। ये 2 बहुत खूबसूरत नज़में हैं। खामोश है चांदनी कमर की। आप गौर फरमाइएगा इसमें शीन क्या कमाल दिखा रहा है। शीन और सीन और फिर वही हुरूफ जिन पर मदार मौसीकी है, अलिफ वाव और ये। खामोश है इसको ठहर ठहर के जितना आप लंबा करके पढ़ लेंगे तो हर शय बिल्कुल साकित भी हो जाएगी और एक सन्नाटा भी तारी हो जाएगा। खामोश है चांदनी कमर की, शाखें हैं खामोश हर शजर की, वादी के नवा फरोश खामोश। क्या बात, वादी के नवा फरोश खामोश, कोहसार के सब्ज़ पोश खामोश। यानी यहाँ वो कह नहीं रहे हैं कि चुप कर जाइए, स्टेटमेंट है कि चुप है। लग यूँ रहा है कि हुक्म है चुप। उस मंज़र की खामोशी को यूँ पेंट कर रहे हैं। फितरत बेहोश हो गई है, आगोश में शब के सो गई है, कुछ ऐसा सुकूत का फसूं है, नेकर का खैराम भी सुकून है। क्या पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। कभी रफ्तार भी ठहरी हुई होती है। ये काम करते हैं शायर, इसको कहते हैं मुतनाक़िज़ नुमाई। ऐसी स्टेटमेंट जो पैराडॉक्सिकल हो, जो प्रैक्टिकली अमलन ज़िंदगी में नहीं होती लेकिन ख्वाब ख्याल और सोच में तो हो जाती है। नेकर का खैराम, यूँ लगता है कि वो उसका पानी चल रहा है कि ठहरा हुआ। तारों का खामोश कारवां है, ये भी पैराडॉक्स है, इसलिए कि कारवां खामोशी से नहीं चलते। एक फ़र्द का भी कारवां नहीं होता, एक से ज़्यादा फ़र्द के कारवां होते हैं, और कारवां की चलने की आवाज़, गर्दो गुबार और वो सारे का सारा। तारों का खामोश कारवां है, ये काफ़िला बेदरा रवां है। ये वही दरा है जो बांगे दरा है। खामोश है कोह दश्त दरिया, कुदरत है मुराक़बे में गोया। क्या अच्छा है।
اے دل، ایک چیز ہے جو خاموش بھی نہیں ہے، جس کو چین بھی نہیں ہے، وہ سب سے آخر میں آ رہا، پوری کائنات کے منظرنامے سے ہٹ کے ایک چیز ہے، دل، جو نہ خاموش ہے، نہ مطمئن ہے، نہ پرسکون ہے، نہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اے دل تو بھی خاموش ہو جا، آغوش میں غم کو لے کے سو جا۔ تنہائی یہ شب میں ہے حزیں کیا، انجم نہیں تیرے ہم نشیں کیا۔ سبحان اللہ، کیا اچھی شاعری۔ تو اکیلا نہیں ہے، کائنات میں یہ جو آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں، یہ اللہ نے تیری ہم نشینی کے لیے چمکائے ہیں۔ یہ چمک چمک کے تجھے احساس دلا رہے ہیں کہ تیرے ساتھ ہے، تو کہاں اکیلا ہے، تو نہیں ہے اکیلا۔ یہ رفعت آسمان خاموش، خوابیدہ زمیں جہان خاموش، یہ چاند اب بہت ہی ٹھہراؤ آ گیا لے میں۔ یہ چاند، یہ دشت و در، یہ کوہسار، فطرت ہے تمام نستر انظار۔ موتی خوش رنگ پیارے پیارے، یعنی تیرے آنسوؤں کے تارے۔ کس شے کی تجھے ہوس ہے، پھر ایک دل ہے الگ سے۔ کس شے کی تجھے ہوس ہے اے دل، قدرت تیری ہم نفس ہے اے دل۔ اس میں ایک کی ورڈ ہے۔ ایک عام شاعر اگر کہہ رہا ہوتا تو وہ روا روی میں یا ترجیحاً بھی یہ کہتا فطرت تیری ہم نفس ہے اے دل، نیچر۔ قدرت ایک الگ چیز ہے۔ اقبال عزم کے، ہمت کے اور توانائی کے شاعر ہیں نا، تو ایک ڈیم ڈاؤن ٹون اگر ہے یا ایسی کیفیت بھی ہے تو اس میں بھی وہ فطرت کے لفظ پر انہوں نے قناعت نہیں کی، قدرت۔ قدرت بھی فطرت ہے، لیکن اس میں ایک قوت ہے، ایک شان اور شوکت اور ہیبت ہے۔ یہ دو جو نظمیں ہیں، اس کو موسیقی کی کسی آہنگ میں کسی بھی طرح سے ہر سو طریقے سے گایا جا سکتا ہے اور لطف لیا جا سکتا ہے۔ انسان کی زندگی میں بے شمار ڈپریسو مومنٹس ہوتے ہیں، یہ ان کی یادگاریں ہیں۔ یہ ان میں سے پھر پھوٹتا ہے ایک توانائی کا لمحہ، ایک عزم کا لمحہ، اور وہ ان دونوں نظموں میں آخری شعر میں آ گیا ہوا۔ ہم نفس کہتے ہیں سانس کو، اور نفس کہتے ہیں ذات کو، سیلف۔ نفس ہے سانس، وہ جو نفس ہوتا ہے نا اس کی جمع ہے نفوس، اور جو نفس ہے اس کی جمع ہے انفاس۔ ہم نفس ہے، تیرے ساتھ سانس لیتی ہے، تیری ہمدم ہے، رفیق ہے، دوست ہے۔ بلال، معذرت چاہتا ہوں، صفحہ 288 ہے جی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق رسول کا استعارہ ہیں اور اقبال کے محبوب ترین شخصیات میں سے ہیں۔ اقبال نے بانگ درا میں 2 نظمیں لکھی ہیں ان پر، اور اردو اور فارسی میں کئی اشعار لکھے ہیں جو حضرت بلال کا ذکر ہے جس میں، اور یہ اس لیے بھی محبوب استعارہ ہیں اقبال کا کہ اسلام کا وہ جو پیغام مساوات ہے کہ ایک ہی ہیں، رنگ و نسل کی تمیز نہیں ہے اسلام میں، اس کا سب سے بڑا مظہر ہیں چونکہ بلال۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ آپ کے محب اور آپ کے عاشق تھے، لیکن اس صفت میں کچھ کو تخصص حاصل ہوا، انہیں اعزاز نصیب ہوا، اور ان کو یہ عزت اور شرف ملا کہ ان کا نام عشق رسول کے حوالے سے بہت نمایاں ہو۔ ان میں حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں، حضرت اویس کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ بن دیکھے صحابی ہیں، ایسا بھی کبھی ہوا ہے نا کمال، اور حضرت سلمان فارسی ہیں، اور حضرت ابو ذر غفاری ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اقبال کی محبوب شخصیات میں بھی ہیں، اور ان کے کلام میں جا بجا مختلف پیرایوں میں، مختلف انداز میں ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، اور ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس کی عزت اور عظمت اسلام کے کسی خاص اصول کے حوالے سے بھی ہے۔ ایک نظم
بلال جو یہ 288 پر ہے، لکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مغرب میں بھی کوئی نہ کوئی حق شناس ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اقبال کو محض ضد نہیں تھی مغرب سے، اور ایسا نہیں تھا کہ جس سے ضد ہو، اناد ہو، دشمنی ہو، اس میں جھوٹ سچ کو بھی ایک ہی سمجھا جائے. جو حق شناس لوگ تھے ان کو اقبال قدر کرتے تھے. آپ ان کی زندگی سوانح عمری اٹھا کے دیکھ لیں. مغرب کے بے شمار لوگوں سے ان کے روابط تھے، خط و کتابت تھی، اور وہ گہرے متاثر تھے ان لوگوں کے اخلاص سے. جب ایسی مغرب یا مشرق کی بات ہوتی ہے تو حکم لگایا جاتا ہے اکثریت پہ. استثناء، ایکسیپشنلز آلویز ہوتے ہیں وہاں. لکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے، اہل قلم میں جس کا بہت احترام تھا، جولانگ ہے سکندر رومی تھا ایشیا، گردوں سے بھی بلند تر اس کا مقام تھا. ان تمام خطوں کو فتح کیا تھا نا سکندر رومی نے. یہ دریائے جہلم کے کنارے اس کی یادگار بھی بنی ہوئی ہے. گردوں ہے آسمان، اس کا تعلق کڈنی سے نہیں ہے. وہ ہے نا جی کہ وہ ایک گردوں کے ماہر تھے ڈاکٹر، تو انہوں نے شعر لگایا ہوا تھا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. اور اس پر پیش ڈالی ہوئی تھی باقاعدہ عوام کی سہولت کے لیے کہ غلطی سے گردوں نہ پڑھیں. تاریخ کہہ رہی ہے کہ رومی کے سامنے، یہ رومی سے مراد سکندر ہی ہے، جلال الدین رومی نے. تاریخ کہہ رہی ہے کہ رومی کے سامنے دعویٰ کیا جو پورس و دارا نے خام تھا. پورس سب کانٹیننٹ کا نمائندہ ہے، اور دارا ایک اور سپر پاور کا جو ایران. یہ سارے مفتوح ہو گئے تھے سکندر کے ہاتھوں. دنیا کے اس شہنشاہ انجم سپاہ کو، انجم سپاہ ایسا بادشاہ ستارے جس کے سپاہی ہوں، بخت جس کے ساتھ ہو. حیرت سے دیکھتا فلک نیل فام تھا، نیلا آسمان. آج ایشیا میں اس کو کوئی جانتا نہیں، تاریخ دان بھی اسے پہچانتا نہیں. لیکن بلال، کمپیریزن کرتے ہیں، کنٹراسٹ. یہ عجیب ایک مصوری، اور کیا اس میں ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف دیکھیے جناب. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ سکندر اس قوم کا نمائندہ بھی ہے جو حسن و جمال میں اور رنگت کی سفیدی میں بھی ضرب المثل ہے. دوسری طرف آئیے. لیکن بلال وہ حبشی زادہ حقیر، فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر. سبحان اللہ، مستنیر ہے نور اخذ کرنے والا، نور لینے والا. چمک گیا نا بلال، ہاں، روشنی. بلال کے رنگت کی سیاہی میں سے نور نکلتا دیکھیں آپ. فطرت تھی جس کی نور نبوت سے مستنیر، جس کا امی ازل سے ہوا سینہ بلال. محکوم اس صدا کے ہیں شاہنشاہ و فقیر، ہوتا ہے جس سے اسود و احمر میں اختلاط. اختلاط ہے ملنا جلنا، اسود ہے کالا، احمر ہے سرخ، کہ رنگ و نسل کی تمیز جہاں ختم ہو جاتی ہے سب ایک ہو جاتے ہیں. کرتی ہے جو غریب کو ہم پہلوئے امیر، ہے تازہ آج تک وہ نوائے جگر گداز. مؤذن رسول تھے، صدیوں سے سن رہا ہے جسے گوش چرخ پیر. بوڑھے آسمان کے کان صدیوں سے سن رہے ہیں اس آواز کو. روئے زمین پر کوئی مؤذن جب اذان دیتا ہے تو وہ فیضان بلال ہے، وہ سنت بلال پر عمل پیرا ہوتا ہے. اس کی آواز پہ پرتو ہے اذان بلال کا. اقبال، کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج کی آخری تحریر، آخری تخلیق 333 صفحے پہ ایک غزل میں صرف پڑھوں گا، پھر آپ اگر کوئی سوال و جواب کریں تو وہ زیادہ مفید ہوگا. بس یہ میں اس کو نہیں کچھ اس کی وضاحت کر سکتا ہوں، میں بتا نہیں سکتا. کبھی دکھی ہوں تو کیسے دکھی ہوں، یہ کیا دکھ ہے،
کبھی خوش ہوں تو کیا خوشی ہے اور کیسے ہے. پردہ چہرے سے اٹھا، یہ لہجہ. پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر، چشم مہر و مہو انجم کو تماشائی کر. کشف الحجاب کی خواہش جو اقبال کی ہے نا، حقیقت کا رونما ہونا، پردوں کا ہٹنا، یہ تجسس عاشق کا بھی ہے، یہ تجسس فلسفی کا بھی ہے، اور یہ تجسس ہر جویائے حق کا ہوتا ہے جس کو جستجو حق ہے. پردہ چہرے سے اٹھا انجمن آرائی کر. پورا لب و لہجہ جو شکوے کی نظم میں ہے، غزل کی فارم میں آیا ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے. تو جو بجلی ہے تو یہ چشمک پنہاں کب تک. چشمک ہوتا ہے جلنا بجھنا. یوں بے حجابانہ میرے دل سے شناسائی کر. یہ چھپن چھپائی کیا ہے پھر؟ نفس گرم. یہ بیٹا پھر وہی لفظ آیا ہے نفس. نفس گرم کی تاثیر ہے اعجاز حیات. تیرے سینے میں اگر ہے تو مسیحائی کر. مسیحائی ہوتا ہے مردوں کو زندہ کرنا، جو حضرت عیسیٰ کرتے تھے. اگر آپ کی روح زندہ ہے تو تب آپ یہ کام کر سکیں گے، اپنے آپ کو زندہ کر سکیں گے، اپنے لواحقین کو، اپنی قوم کو کوئی بہتر مشن آپ کا. اور اگر آپ بالکل مردہ ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ مسیحا نہیں بن سکتے. اعجاز ہے معجزہ. اعجاز حیات کا مطلب ہے زندہ کرنے کا معجزہ. وہ وابستہ ہے دم عیسیٰ سے جو گرم ہے. گرم کا مطلب گرم نہیں ہے، گرم کا مطلب ہے جس میں خلوص ہے اور جس میں شدت ہے اور حدت ہے. کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل قلیم. دریوزہ گری بھیک مانگنا، یہ ہے جناب خودی کا شعر. اور کیا شان ہے اس کی کہ آپ کو اگر درخواست کرنی پڑے کہ جلوہ دکھائیے تو وہ بھی گداگری ہے. کب تلک طور پہ دریوزہ گری مثل کلیم، اپنی ہستی سے عیاں شعلہ سینائی کر. وہ جو جلوہ دیکھنا ہے نا طور پہ، اپنی ذات میں دیکھ، اسی سے لطف اٹھا. کیونکہ وہاں تو پھر آپ نے ہاتھ پھیلانا ہے، دست سوال دراز کرنا پڑے گا. اور خودداری اجازت نہیں دیتی کہ آپ کا ہاتھ پھیلے. اگر آپ خوددار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ خودداری کردار سازی کی ایک اہم صفت ہے تو ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم، دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر. یہ سب علامتیں ہیں. ہم میں سے نہ کوئی کلیسا ہے نہ کوئی حرم ہے، صرف ان سے وابستہ ہیں. ہم میں سے اگر ہر آدمی نمائندہ حرم ہو، اپنے ظاہر میں بھی اپنے باطن میں بھی، تو وہ ظاہر ہے حرم کا گنا جائے گا نا. اور جب تک ہم انداز کلیسائی سے متاثر رہیں گے اور اس میں پھنسے رہیں گے تو پھر حرم سے ہمارا کوئی زور کا ناطہ نہیں، پختہ ناطہ نہیں ہو پائے گا. اور اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ تو نہیں، تیری خاک کا ایک ایک ذرہ حرم بن جائے گا. تو ادھر سے اپنا ناطہ بالکل مکمل طور پہ توڑ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ لباس نہ پہنیں، وہ علوم و فنون حاصل نہ کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ اقبال کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اپنے دل اور دماغ کو ادھر گروی نہ رکھیں، اس سے مرعوب نہ ہو. بس آپ کا دل اور دماغ جس کا ہے اس کو دے دیجئے، بس تو سب ٹھیک ہے. اگر وہ نہیں ہے تو پھر سب غلط ہے. اس گلستان میں نہیں حد سے گزرنا اچھا، ناز بھی کر تو با اندازہ رعنائی کر. کسی نے نہیں کہا یہ یار، یہ چمن ہے تو اس میں فخر اور غرور اور ناز اور ادا آپ کو زیب دیتا ہے، لیکن آپ جتنے حسین ہیں اتنا ہی کیجئے. جتنی آپ میں صلاحیت ہے اتنا ہی دعویٰ بھی کیجئے. بہت خوبصورت ہے یہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی رعنائی، اپنے جمال ظاہر کو اور حسن باطن کو بڑھائیے، اس پہ ٹھہر نہ جائیے.
پہلے خوددار تو مانند سکندر ہو لے، پھر جہاں میں ہوس شوکت دارائی کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو سکندر کی خودداری کا معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے، اور اقبال نے اس کو بھی بہت طریقے سے بیان کیا. کہا جاتا ہے کہ خضر نے سکندر سے وہ جو آب حیات والا مسئلہ تھا تو ایک مرحلے پر سکندر نے کہا تھا کہ مجھے آپ رہنما بطور رہنما نہیں درکار ہیں. خودی اور خودداری کے لیے حرف انکار کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور جس کی ہر ایک میں طاقت نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے نا. پھر وہ جمع تفریق کے حساب میں جب ہم پڑ جاتے ہیں تو پھر تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو اس کیفیت کو یا اس بات کو جو مت ہے یا ریالٹی ہے مجھے نہیں معلوم، اقبال نے اس کو بہت خراج تحسین پیش کیا ہے. پہلے خوددار تو مانند سکندر ہو لے، پھر جہاں میں ہوس شوکت دارائی کر. مل ہی جائے گی کبھی منزل لیلا اقبال، کوئی دن اور ابھی بادیہ پیمائی کر. ابھی اور مشقت، ابھی کچھ اور دن باقی ہیں، اور اپنے آپ کو انویسٹ کرو اور محنت اور مشقت کرو اور اس شوق اور ذوق کو بجھنے نہ دو، تو یقیناً جو تمہارا منزل ہے اور جو مقصود ہے وہ حاصل ہو جائے گا. میں حاضر ہوں آپ کوئی سوال و جواب کرنا چاہیں. بالکل لاسوال ہو گئے آپ، میں تو لاجواب تھا ہی. جناب بالکل صحیح. جی جی 88 برس پہلے یہ جی جی میں عرض کرتا ہوں. انہوں نے سوال کیا ہے کہ اقبال نے مغرب کے حوالے سے جو باتیں کی ہیں اور ان کی فوقیت کا جو ذکر کیا ہے تو اس کا ہم ابھی تک کوئی توڑ نہیں کر سکے اور اپنے آپ کو اس طرح نہیں کر سکے. یہ بات بالکل صحیح ہے. اقبال کی جو ابتدائی تصانیف ہیں شاعری کی وہ 100 سال سے زیادہ ہو گئے، 88 برس تو بانگ درا کو ہو گئے. یہ بات بالکل صحیح ہے، اور ابھی ان دنوں پھر اس کا بہت شدت سے احساس ہو رہا ہے جو حالات آج کل چل رہے ہیں کہ کسی بھی طور پر ہم ویسے نہیں بن پائے جیسا اقبال کی خواہش تھی. اقبال کی خواہش نہ بھی ہوتی تو اگر ہم میں کچھ سوچ ہے اور کچھ احساس ہے، کچھ درد دل ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو ویسا ہونا چاہیے. دیکھیے اگر مقابلہ سپاہ سے ہے تو ہم اپنی سپاہ بہتر کریں گے. ہاں روپے پیسے کی جنگ ہے تو روپے پیسے کو بہتر کریں گے، اور اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کا اور تہذیب کا تصادم ہے تو پھر ہم کو ویسا ہونا چاہیے. جتنی جامعیت ہم سے مقابلہ کرنے والوں کی ہے، ہم تو مقابلہ نہیں کر رہے، ایک طرح سے یک طرفہ ہی ہے. ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں. ہم پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے عادی ہیں اور کرتے رہیں گے اور شاید کئی صدیاں. تو جو صفات ان کی ہیں اور جن صفتوں کو وہ بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں اغیار، ان صفتوں میں بھی تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے نا. آج آپ خود سوچئے، اگر میں جہاد کے لیے یا اسلام کی خدمت کرنے کے لیے فرض کریں گھوڑے پالنا شروع کر دوں، یا بہت سارے خنجر بنانے لگوں یا لاٹھیاں بنانے لگوں، تو وہ زمانہ نہیں ہے نا. تو یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم عسکری سطح پر بھی اور تہذیبی سطح پر بھی اور علمی اور سائنسی سطح پر بھی اپنے آپ کو یا اپنی قوم کو اس سطح تک نہیں لے آئے جہاں برابر کا ہو. بحیثیت قوم بھی وہی حال ہے. میں سوچ رہا تھا کہ مغرب والے کئی حوالوں سے بہت ہوشیار بھی نکلے اور سمجھدار بھی نکلے. جیسے تیسے بھی ہے لے دے کے انہوں نے اپنے نام نہاد بادشاہوں کو بھی رکھا ہوا ہے. ہاں
اور میں اگر آج یہ چاہتا ہوں کہ بھئی 400 سال مغلوں نے یہاں حکومت کی ہے، ان میں کچھ اچھے بھی لوگ تھے، انہوں نے کچھ خدمت بھی کی ہے، تو میں تیموری خاندان کے کسی فرد کو جانوں تو مجھے نہیں ملتا۔ میں مثال کے طور پر چاہتا ہوں کہ 800 سال عالم اسلام کی سپر پاور رہی عثمانی سلطنت، تو عثمانیوں کا کوئی نمائندہ کہاں ہے؟ ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے ہاں ہیں۔ ان کے فرقے بھی بہت زیادہ ہیں جو اسلام میں بھی کافی ہیں، اور ان کے ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ اس سے زیادہ جھگڑے اور لڑائیاں ہیں جو ہماری بہت سارے ملکوں سے ہیں۔ اس کے باوجود وہ اجتماعی طور پر ایک یونین بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے، ایک کرنسی بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے، اور ان میں آپس میں ویزا کی بھی بہت ساری سہولتیں ہیں۔ ہمارا یہ سارا کچھ انہوں نے نہیں رہنے دیا۔ مذہب کو انہوں نے الگ کر دیا اپنی زندگی سے، اس کے باوجود مذہب کی سب سے بڑی علامت کو انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، پاپائے اعظم، پوپ، ویٹیکن سٹی۔ ہمارے ہاں تو ایسی بھی کوئی شکل نظر نہیں آتی، ہم میں سے ہر کوئی پوپ ہے اور ساتھ میں توپ بھی ہے، جی ہاں، انفارچونیٹلی۔ تو ہم وہ سارا کچھ نہیں کر پا رہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور وائے ناکامی کیا ہے جناب؟ متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ جی یہ بھی بات ہے، ہمارے جب افراد ان کی قوم کا حصہ بن جاتے ہیں، یہاں سے ڈاکٹر جاتے ہیں ادھر، وہ بہت ترقی کرتے ہیں، بڑا نام کماتے ہیں، لیکن جب تک وہ اس قوم کا حصہ رہتے ہیں وہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ بہت خوبصورت ایک پرانے فارسی شاعر کا شعر اقبال نے اسی مقصد کے لیے چنا تھا اور اس کو اپنی ایک نظم کا حصہ بنایا تھا۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ غنی کاشمیری ایک شاعر تھے۔ غنی روزے سیاہ پیر کنا را تماشا کن کہ نور دیداش روشن کند چشم زلیخا را، کہ اے غنی حضرت یعقوب کا تاریک دن دیکھو کہ اس کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس کی آنکھوں کا جو نور ہے وہ زلیخا کی آنکھیں روشن کر رہا ہے، جبکہ حضرت یعقوب کی آنکھیں ظاہری بینائی سے محروم ہیں۔ تو یہ ہمارا خام مال بھی ہے اور ہماری افرادی قوت بھی ہے، اور ظاہر ہے اگر آپ اپنے ماحول میں اپنے ماحول کو رہنے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، اپنی قوم کو اپنے لیے، اپنی نیشنلٹی کو اپنے لیے باعث ننگ و عار بنا دیں گے، تو وہ لوگ بھی جو اس طرح کرتے ہیں ان کا بھی کوئی بہت زیادہ قصور نہیں ہے، سارا کچھ مل جل کر ہی ہوتا ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے۔ انہیں تو ہم سے وہ روئی لے جائیں گے، گندم لے جائیں گے، لوہا لے جائیں گے، تو اسی طرح وہ ہمارے وہ لے جاتے ہیں انٹلیکچوئل ڈرینیج۔ جی سر، یہ ساول میں جو ہے دو نظمیں مشہور ہیں، ہمالا اور ترانہ ہند، جی یہ ظاہر ہے ہندوستان سے بہت پہلے ہے۔ جی جی ہاں آج کے ایک مشہور اخبار میں جی انہی دو نظموں کو موضوع بنا کے عنوان بنا کے ایک آرٹیکل لکھا ہے، امن کی آشا کا۔ اچھا اور اس نے اقبال کو ثابت کیا ہے امن کی آشا کا۔ اچھا میں کہا کہ آیا اقبال کافی امن کی آشا کا لمبا داخلہ ہے، یا یہ جہالت جو ہے جو پھیلائی جا رہی ہے ہمارے۔ نہیں بھائی، بالکل، یہ تو جہالت تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے۔ ہاں وہ تو بہت چھوٹا سا لفظ ہے۔ آپ دیکھیے، میں اس میں سے دیکھتا ہوں، ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے، تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے۔ اقبال نے اپنی ایک دور تھا انہوں نے، اور اس میں وہ زندگی بھر قائم رہے۔ ایک تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ انہوں نے فرقہ پرستی پر ہمیشہ لعنت بھیجی، عہد جوانی سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک۔ اس سے زیادہ زہر قاتل ہمارے مذہب اور ہماری ثقافت میں کوئی بھی نہیں۔ دوسری بات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے کہ اقبال ایک دور میں متحدہ قومیت کے تصور سے متاثر تھے۔ اس کو انڈیکیٹ کرتی ہوئی بھی جو ان کی نظمیں ہیں وہ دیکھیں کہ کیا اس میں وہ تلمیحات اور وہ استعارے ہیں یا نہیں جو ان کے مسلم تشخص کی نمائندگی کرتے ہیں، یا اس میں ساری ووکیبلری انہوں نے مثال کے طور پر مہابھارت کی استعمال کی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ انہوں نے ضرور خراج تحسین پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر اب گرو نانک پر ان کی بہت خوبصورت نظم ہے،
تو کیا اس کو گولڈن ٹیمپل میں ہونا چاہیے اور اقبال کے مزار پر ان کو حاضری دینی چاہیے اور وہاں انہیں گولڈن ٹیمپل میں نام لکھنا چاہیے اقبال کا اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے یہ ایک بڑی عجیب و غریب کوشش اور جسارت ہوگی. ایسا نہیں ہے. رام پر انہوں نے پڑھی بھی بہت ساری چیزیں، گیتا پڑھی. اسلام کا ایک بہت خوبصورت اصول ہے اور جو لوگ اس میں گھپلا کرتے ہیں وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر گھپلا کرنے والوں کا کوئی علاج نہیں ہے. ان کو صرف سلام کریں بلکہ سیلیوٹ کریں. جی ہاں، کیا پتہ نہیں میں بات کر رہا تھا. جی امن کی آشا. امن کی آشا سے اقبال کا کوئی تعلق نہیں. ہمارے ایک استاد تھے، وہ ہمیں شاعری پڑھاتے تھے. وہ بہت خوبصورت انداز میں پڑھاتے تھے. کبھی کبھی یوں بھی بہت فاضل آدمی تھے کہ جی میر صاحب کی غزل ہے جو ان کی بہترین غزلوں میں میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. وہ لکھتے تھے آنکھیں کتنی کھلی ہیں 1/2. 1/2 کھلی ہوئی آنکھوں میں مستی کتنی ہے برابر ہے 1. اگر آنکھیں پوری کھلی ہیں تو تو مستی کیا ہوگی 1 دونی دونی. تو اقبال کا امن کی آشا سے کوئی تعلق جی جناب. جب یعنی کہ قرآن کو جب آپ پڑھتے ہیں تو کم سے کم میں یہ ضرور دیکھتا ہوں کہ اللہ پاک بہت یہ اصرار ہی کرتے ہیں، سمجھ لیں کہ یار آپ میری نشانیاں دیکھیں. جی ہاں. وہ عقل کو بہت کہتے ہیں کہ عقل کو یوز کریں، اور تدبر کرنے والوں کی نشانی ہے. ہمیں سورہ روم ہے جی وہ دیکھیں ہر نشانی کے اینڈ میں لکھا ہے کہ جس میں دانشمند لوگوں کے لیے نشانی ہے یا عقل والوں کے لیے تدبر. میں تھوڑا کنفیوز ہوں، میں آپ کا ویو پوائنٹ لینا چاہتا ہوں. جس طرح اقبال کہتے ہیں کہ عقل وہ جو ہے آتش نمرود میں کود پڑا ہے. ابھی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عقل جو ہے یہ اٹس اے وے آف ریچنگ دی منزل نہیں، جی ہاں عشق کی پہنچائے. جی ہاں. اچھا میں سمجھتا ہوں جو عشق ہے جس کو مے بی بلائنڈ فیتھ سمجھ لیں، جب نبی حیات ہوں موجود ہوں تو اس میں آپ کہتے ہیں نا سمینا و اطعنا، سنو اور اطاعت کریں. جی ہاں. اور تھا کہ زیادہ سوال نہ کریں کیونکہ دین اتر رہا ہے، پھر آپ خود ہی دائرہ کار کام کریں گے. جی ہاں، دشواری اپنے لیے پیدا کر لیں کام کریں گے. اچھا اب تو وہ 1500 سال کی تھی، اب تو ہر چیز کو ہم نے اصولی طور پہ عقل پر پرکھنا ہے. ورنہ اگر ہم دل پہ کریں گے تو وہ تو بلائنڈ فیتھ کی طرف چلا ہے. بلائنڈ فیتھ تو سب سے ڈینجرس ہے جس کا مظہر کل ہم نے دیکھ لیا. جی ہاں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا سر، اس عقل اور عشق کو آپ کس طرح ملائیں گے؟ جی بالکل بہت خوبصورت سوال ہے. کہ سوال بہت اچھا ہے کہ اقبال کے ہاں اور دوسرے لوگوں کے ہاں علم اور عقل اور عشق یہ کیا متضاد چیزیں ہیں اور یا دو مختلف فریق ہیں، اور کون سا برتر ہے. قرآن کریم میں عقل کی اور علم کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، اور تفکر اور تدبر جو ہم نے پہلے بات کی ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. اقبال جس عہد میں تھے اس میں عقلی تحریکیں غالب تھیں، اور یہ جو عشق کا معاملہ ہے یہ دب رہا تھا، اس لیے اقبال نے اس کو بہت زیادہ نمایاں کیا. قرآن کریم میں جو اہل علم کا لفظ آتا ہے، قرآن کریم میں عشق کا لفظ نہیں ہے، حب کا لفظ ہے، اور وہ بھی عجیب خوبصورت لفظ ہے. یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور اس کے بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے، تعلق خاطر ہونا چاہیے. آپ کی احادیث بھی ساری ہیں. اس میں تو نبی کا حیات ہونا اور ظاہری طور پر حیات نہ ہونا میٹر نہیں کرتا ہے. قرآن میں جو اہل علم کی اصطلاح آئی ہے بلا شبہ اس میں تو کسی کو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، وہ جامع ہے علم کی اور عشق کی. یعنی قرآنی زبان میں جب آپ عالم کہیں گے نا، جس کو قرآن نے خراج تحسین بھی پیش کیا ہے اور بار بار اس طرف راغب کرنے بھی کوشش کی ہے، وہ علماء ہیں جن کا قبلہ درست ہے.
اس کا سبب یہ ہے اور اس کا ثبوت بھی یہ ہے کہ احادیث مبارکہ میں غیر نافع علم کو شدید ناپسند کیا گیا ہے، اور ایسے علم کو بھی شدید ناپسند کیا گیا ہے جس پر آپ کا عمل نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو، اہل علم کو اور اہل دانش کو، اہل تفکر اور تدبر کو خراج تحسین پیش کیا ہے قرآن نے، یا ان کو اہم قرار دیا ہے، وہ ہیں جو اقبال کی نظر میں ہم اگر سمجھنا چاہیں تو جو عالم بھی ہیں اور اہل عشق بھی ہیں۔ علم اور عشق کا اجتماع مطلوب ہے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایک پرندہ ہے تو اس کا ایک پر ہے علم اور ایک پر ہے عشق۔ تو اقبال جب کہتے ہیں مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں ہی پر عشق کے لگا دے، جی ہاں، اس لیے کہ وہ ایک پر نہیں لگایا جا رہا تھا اس وقت وہ دور تھا کہ ہر طرف سائنسی علوم اور مغربی تہذیب کی یلغار تھی، اور اتنا زیادہ وہ عقلیت پہ زور دیا جا رہا تھا، عقل پرستی پہ، کہ وہ جو روحانیت تھی اور عشق کی جو نمائندگی تھی وہ کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی۔ تو اس میں ایک توازن اور اعتدال پیدا کرنے کے لیے اقبال نے یہ کیا۔ جناب کہا جاتا ہے کہ سوچنے والا ذہن، محسوس کرنے والا ذہن، جی ہاں، اقبال کے پاس یقیناً یہ دونوں ہیں بلا شبہ۔ سر جو یہ محسوس کرنے والا دل ہے، اقبال کی شاعری ہمیں ایک کیفیت دیتی ہے۔ سر یہ احساس جو ہے عشق مجازی سے بڑا جڑا ہوتا ہے، دل کا زندہ ہونا۔ اقبال کی شاعری میں یا اقبال کی شخصیت میں عشق مجازی جو ہے وہ کتنا اس کا کردار تھا اس شکل میں جو ہم نے دیکھا اقبال میں؟ کافی بڑا لکھا سوال تھا، وہ لکھنا پڑ گیا۔ ہاں جی، عشق کا جو سوال بہت اچھا ہے یہ کہ عشق مجازی کی کیا اہمیت ہے۔ عشق مجازی کی بے مثال اہمیت ہے اور ہمیشہ سے یہ رہی ہے۔ ہمارا جتنا بھی لٹریچر ہے فارسی کا یا قدیم اردو کا، اس میں اس کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ شعر میں نے لکھا ہے، یہ مولانا جامی کا شعر ہے، نور الدین عبد الرحمن جامی، جن کی فارسی نعتیں مشہور ہیں اور جن کو اقبال نے بہت ہائی لائٹ کیا ہے اردو شاعری میں بھی اور فارسی میں خاص طور سے۔ میں یہ پڑھتا ہوں: متاب از عشق رو، عشق سے منہ نہ موڑو، گرچہ مجازی است، چاہے وہ مجازی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں پھنس کے نہ رہ جاؤ نا، کہ آن بحر حقیقت کارسازی است، کہ وہ جو عشق مجازی ہے وہ زینہ ہے عشق حقیقی کی طرف، وہیں اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا۔ اقبال کی زندگی میں عشق مجازی کی بے حد و حساب اہمیت ہے، ان کی شخصیت سازی میں بھی، ان کے فکر کی تشکیل میں بھی، اور ان کی شاعری کے خد و خال سنوارنے میں بھی۔ لیکن وہ ان تمام مراحل سے احسن طریقے سے گزرے اور وہ کچھ ان کی شخصیت میں حاصل ہوا جو ہونا چاہیے تھا، ورنہ وہ کیا تھا؟ اکبر الآبادی کہتے کہ جی شادی ہو گئی اور بچے پیدا ہو گئے اور اس کے بعد وفات۔ بالعموم عشق مجازی کا جو ایک کامیابی کا تصور ہے وہی ہے کہ جی انہوں نے بہت عظیم، اقبال کے دوست تھے اور اپنے عہد کے سب سے بڑے طنز نگار اور مزاح نگار تھے، اور اس سے بڑا کوئی شاعر اردو میں نہیں ہے اس موضوع پر۔ عاشقی قید شریعت میں جب آ جاتی ہے، جلوہ کثرت اولاد دکھا جاتی ہے۔ تو وہ دیکھیے، ایک تو حیوانی سطح پہ زندہ رہنے کا کام ہے نا، صرف آپ کھائیں پئیں، فرائض زوجیت ادا کریں اور اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ آپ نے نہ اپنے فکر کو بہتر کیا ہو، نہ اپنے باطن کے لیے کوئی سوچا ہو، نہ دوسروں کی کوئی فکر کی ہو، اور نہ انہیں کوئی رستہ دکھایا ہو، نہ ان کا کوئی درد محسوس کیا ہو۔ یہ ہے حیوانی سطح پر زندگی گزارنے کا عمل۔
افزائش نسل کر دی. اور کامیاب یہی وہ مسئلہ ہے جو مغربی تہذیب اور یہ جدید علوم بتاتے ہیں کہ آپ کے پیش نظر محض یہ ہو جائے، خدا نہ کرے، کہ آپ کا اپنا رزق محفوظ رہے، اور اس رزق کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی ذات کا اور اپنے نظریات اور افکار کا بھی سودا کر دیں، اور آپ سمجھیں کہ اگر آپ رزق سے محروم ہو رہے ہیں تو آپ کیسے زندہ رہ سکیں گے، اور ایک نصب العین یہ ہو کہ آپ جہاں چاہ رہے ہیں وہاں آپ کی شادی ہو جائے، اور پھر اللہ اور اس کے رسول کی امت میں آپ کثرت سے اضافہ کر کے دنیا سے بالکل اطمینان سے چلے جائیں. آپ کو یاد رہنے کے لیے آپ کی اگلی نسلیں ہوں بس، اور کچھ بھی نہ ہو. اچھا، عشق مجازی کا جو ہے نا معاملہ، وہ اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کیفیتیں تو وہی ہوتی ہیں نا، وہی رنج، وہی غم، وہی دکھ، وہی تڑپ، وہی کسب. کسی نے بہت اچھی مثال دی ہے کہ نئے چراغ کو آپ جلانا چاہیں تو وہ ذرا دیر میں جلتا ہے، یا موم بتی جو پہلے جلی ہوئی ہو اور آپ نے اسے بجھایا ہوا ہو وہ جلدی آگ پکڑ لے گا. ایک تجربہ انسان کی شخصیت کو، اس کے دل اور دماغ کو ہو چکا ہوا ہو، اور پھر اس کی منزل اور متعین ہو جائے، اور وہ ایک بڑے مقصد کے لیے آگے بڑھنا چاہے تو اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے وہ منزل. اور اگر وہ اسی تجربے کو حاصل کائنات سمجھ لے گا تو پھر والسلام ہے، بالکل پھر اس سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے. اس لیے کہ خیر کا پیغام تو یہ ہے کہ آپ اپنی فلاح و بہبود بھی چاہیں اور دوسروں کی بھی چاہیں، اور وہ ایک شکنجہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسروں کے لیے کچھ کرنے نہیں دیتا بالعموم. بہت شکریہ جناب، آپ کی بڑی مہربانی. آپ نے ہمیشہ کی طرح بہت ہی اطمینان اور سکون سے سنا، اور میں بے حد متاثر ہوا ہمیشہ کی طرح.